السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور وہی اکیلا چلانے والا ہے، جس پر اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب کرنے کے لیے ہم انسانوں ہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور بالخصوص ہم اور آپ کے سارے انسانوں اور سارے جنوں کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود السلام نازل ہو۔ الحمدللہ یہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے محسنین اور معاونین کو، جو دور شریعہ کی ٹیم ہے جدہ سے، ماشاءاللہ ہمارے مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں اور دیگر احباب ہیں، یہاں اسد اللہ صاحب ہیں اور ہمارے منور صاحب ہیں، اعجاز بھائی ہیں، اور بھی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، جن کی تڑپ اور کوشش کا یہ نتیجہ ہے کہ ہر اتوار کلاسز چلتے رہیں، لوگ دین سے جڑے رہیں، لوگوں کو پیاس ہے اور ضرورت ہے علم دین کی، تو اس پیاس کو بجھانے کے لیے الحمدللہ یہ سلسلہ پھر حج کے بعد دوبارہ جو ہے نا شروع ہونے جا رہا ہے۔ جیسے کہ حج سے پہلے سمر کورس چلایا گیا تھا، رمضان کے بعد تقریباً ایک مہینہ یا ایک مہینے سے کچھ بڑھ کر 5-6 کلاسز ہمارے جو روزانہ، بلکہ روزانہ نہیں، ہفتہ اور اتوار 2 دن جو ہے نا چل رہی تھی۔ الحمدللہ اس میں کافی بچوں نے استفادہ کیا، اور ٹائمنگ بھی ایسے تھے کہ بچے جو ہے نا اس وقت اویلیبل تھے اور ان کے لیے آسانی تھی۔ یہ چونکہ چھٹیاں سمر ہالیڈیز چل رہے تھے تو اس کا ایک صحیح استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی مزید ان کے علم میں اضافہ کرے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ والدین، پیرنٹس جو بھی اس وقت ساتھ میں تھے، شریک تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اثر نو دوبارہ جو ہے، لیکن اس میں وقت کا خیال کرتے ہوئے کہ 3 گھنٹے کافی زیادہ ہو جا رہے ہیں، تو اس لیے اس کو 2 گھنٹوں میں مختصر کرتے ہوئے صرف 4 سبجیکٹ، جو کہ اس سے پہلے 6 سبجیکٹ ہوا کرتے تھے، 3 گھنٹوں میں ہر آدھے گھنٹے کا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا، تو اس اعتبار سے ابھی صرف 4 سبجیکٹ رکھے گئے ہیں۔ وقت ضرورت اس میں کمی بیشی یا اس کے اندر جو ہے نا ضرورت ہو تو کچھ سبجیکٹ بدل کر دوسرا بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن ابھی فی الوقت ہم 2 گھنٹے کے حساب سے ہر اتوار یہاں جمع ہوں گے۔ ہمارا یہاں جمع ہونا علم دین کے حصول کے لیے ہے، تو یہ ہمارا جمع ہونا ایسے ہی بیکار وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، او سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ الفاظ یہ ہے کہ جس کا ترجمہ، جو شخص علم دین کی راہ میں نکل پڑتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، یعنی اس کے لیے طلب کرتا ہے، طلب کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کرتا ہے، اور وہ علم دین سیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس راستے کے ذریعے سے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم جنت میں جائیں، جنت تک راستہ ہمارا جو ہے آسان ہو جائے۔ ورنہ اور بہت سے ایسے علوم ہیں، ایسے فنون ہیں، ایسے بہت سی ڈگریاں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ڈگریاں ہمیں آخرت میں کام آئیں گی؟ آخرت میں تو کام نہیں آتی ہے، لازمی بات ہے۔ لیکن کئی ایسی ڈگریز ہیں، کئی ایسے جو نا ایجوکیشنز، کئی ایسی جو نا سسٹم ہیں جو ہمارے پاس لوگ زندگی پوری اس پر لگا دیتے ہیں، پوری زندگی اس پر لگا دیتے ہیں، صبح سے شام تک بچے اس کے پیچھے وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن 1 آدھ گھنٹہ
قرآن مجید کے لیے، دینی تعلیم کے لیے نہیں نکالتے ہیں، جبکہ وہ ساری ڈگریاں آخرت تو کسی صورت میں وہ کام نہیں آئیں گی آخرت میں، لیکن دنیا میں بھی وہ کام نہیں آ سکتی۔ وہ ایسی ڈگریاں ہیں جو دنیا میں ہی انہیں جاب نہیں دے سکتی، ان کے روزگار کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ تو پھر ایسی ڈگریوں کا کیا فائدہ، ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو انہیں دنیا ہی میں سپورٹ نہیں کر سک رہی؟ تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علم حاصل کرنے سے اسلام نے نہیں روکا ہے، آگے بڑھیں، اسلام آگے بڑھاتا ہے، علم حاصل کریں، لیکن اسی کو سب کچھ نہ سمجھیں۔ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ رزاق ہے، وہ چھپر پھاڑ کر دیتا ہے جسے دینا چاہے، اسباب ایسے پیدا کر دیتا ہے جس سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، انسان کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے، وہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کہاں سے آیا یہ۔ تو یہ انسان جس کے پیچھے کوشش کرتا ہے وہ بسا اوقات اس کوشش میں یعنی سکسس نہیں ہو پاتا ہے، اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان دنیا کے لیے کوشش کرے گا تو دنیا مل جائے گی، بسا اوقات دنیا نہیں بھی ملے گی، تقدیر میں جتنی اتنی ہی ملے گی، لیکن آخرت کے لیے کوشش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو شخص من کان یرید الدنیا، دنیا چاہتا ہے اور دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، دنیا میں خوب دے دیں گے ان کو۔ تو ہمارے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ سوچنا ہے کہ ہمارا یہ وقت، ہماری یہ تگودو، یہ کوششیں، یہ محنتیں، یہ پیسہ، یہ جتنا جو کچھ ہم لگا رہے ہیں اس کے پیچھے، کیا یہ چیز ہمارے لیے دنیا میں کام آ سکتی ہے؟ دنیا میں ہی کام نہیں آ سکتی ہے تو آخرت میں کیسے کام آئی؟ تو آخرت کی فکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آخرت کی فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ تو آخرت تیار کر رکھا ہے، اور جو آخرت کی فکر کرے گا روزانہ آدھا گھنٹہ ہی صحیح نا قرآن حاصل کرنے کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے، نہیں ہمارے پاس وقت نہیں نکلتا ہے، نکالیں وقت نکالیں۔ تو یہ ایک کوشش گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے احباب یہ کرتے آ رہے ہیں کہ جو نا لوگ جڑے رہیں، اگرچہ کہ کورونا کے بعد سے آف لائن سسٹم بھی جو نا مشکل ہو گیا تھا، پھر بعد میں دیکھا گیا کہ لوگ شاید آف لائن نہیں پہنچ پائیں گے، مسجد تک نہیں آ سکیں گے، مشکل ہوگی، دور ہوگا یا سفر وغیرہ بہت سی چیزیں، ان تمام چیزوں کا خیال کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے آن لائن ہی کر دیا گیا تاکہ آپ گھر بیٹھے علم دین حاصل کریں۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی سہولت ہو گئی ہے۔ پہلے زمانے میں علماء کم ہوتے تھے، ان کے پاس جا کر علم حاصل کرنا پڑتا تھا، اور سہولیات بھی ایسی نہیں تھی جو آج آپ کے سامنے ہیں، جہاں جس شیخ سے، جس عالم سے آپ سننا چاہیں سن سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا ایسا جو ہے نا ایک جال ہے جہاں آپ دین کا سمندر، دینی علم کا سمندر وہاں پھیلا ہوا ہے، وہاں سے آپ جتنا چاہے حاصل کر سکتے ہیں، بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس سے حاصل کر رہے ہیں، کیسا حاصل کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ ورنہ تو بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، غلط راستے پر لے جا رہے ہیں اور انہیں مختلف گمراہیوں میں بھٹکا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت دے۔ تو ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد جو ہے بتانا مقصود تھا کہ ہم یہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جس کے اندر ابھی فی الوقت ہمارے پاس 4 سبجیکٹ جیسے کہ بتائے گئے تھے۔ سب سے پہلا ہے عقیدہ۔ عقیدے سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا، یہ ایک سبجیکٹ ہے پوری طرح مکمل، انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا سبجیکٹ ہے ہمارے پاس تشریح احادیث۔ اس سے پہلے تفسیر قرآن بھی ہمارے پاس تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سے اس میں شامل ہونے والے جنہیں بچے ہیں یا کم عمر ہیں اور ان کے شاید جو نا وہ سمجھ سے باہر ہو، تو انشاءاللہ پھر ضرورت پڑنے پر پھر اسے بعد میں ہم اسے ایڈ بھی کر سکتے ہیں۔ فی الوقت ہم نے اس کو روک دیا وقت کی قلت کی وجہ سے، بعد میں ضرورت پڑنے پر ہم اسے ایڈ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسرا سبجیکٹ ہے تشریح احادیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ اس لیے اس کو خاص طور پر سلیکٹ کیا گیا، اس موضوع کو، اس سبجیکٹ کو، کہ ابھی حالات ایسے لوگ کریٹ کر رہے ہیں، ایسا ماحول لوگوں کے اندر بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں۔ نعوذ باللہ، قرآن اور حدیث دونوں بھی شریعت کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں چیزیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی دیا گیا، حدیث بھی دی گئی، اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ بھی وحی تھے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کیا تھا، لیکن الفاظ معنی اللہ کا تھا، الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تھے۔ اس پر بہت سی باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی، لیکن یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ بھی نہایت ضروری ہے، اس لیے اس کو داخل کیا گیا۔ اس کے بعد ہے چوتھا سبجیکٹ ہے تیسرا سبجیکٹ ہے آداب زندگی۔ آداب زندگی آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں بہت زیادہ بد اخلاقی عام ہوتی جا رہی ہے، بالخصوص حیدرآباد کی اگر ہم بات کریں تو لوگوں کے اندر آئے دن اس قدر صفاقیت سے مراد یہ کہ ایک دوسرے کا قتل کرنا چاہتے ہیں، خون کے پیاسے بن گئے ہیں، جگہ جگہ مرڈر ہو رہا ہے، اور لوگوں کو ذرا برابر بھی اللہ کا خوف، کسی کا خوف ہی نہیں۔ تو یہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، تو ایک دوسرے کے آداب، ایک دوسرے کے حقوق، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس لیے اس تیسرے سبجیکٹ کو جو ہے نا داخل کیا گیا۔ چوتھا سبجیکٹ ہے فقہی مسائل۔ فقہی مسائل سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ سے مراد یہ ہے کہ فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، نہیں، بلکہ فقہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر علم دین حاصل کرنے والوں کو حکم دیتے ہوئے کہا لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کا فقہ، دین کی سمجھ حاصل کریں، دین کا تفقہ حاصل کریں۔ تو فقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے کہ فقہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، جس سے سکسس کرنا چاہتا ہے، جسے کامیاب کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج آپ یہاں جمع ہوئے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو یہ اللہ کی بھلائی ہے آپ کے ساتھ، اس لیے کہ آج بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن تک یہ میسج پہنچا ہے، ہزاروں لوگوں تک پہنچا ہے۔ میں نے خود کئی گروپوں میں یہ میسج دیا ہے، لیکن کتنے لوگ جوائن ہوئے ابھی؟ تقریباً 19 لوگ جوائن ہوئے مجھے ملا کر کے، تو مجھے چھوڑ کر کے 18 لوگ یہاں پر جوائن ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ 18 لوگ جو جوائن ہوئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، اس لیے ان کے دل میں ڈالا ہے یہ بات کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں۔ آج سنڈے ہے، انڈیا کی اگر بات کریں تو انڈیا میں رہنے والوں کے لیے سنڈے ہالیڈے، تو اس ہالیڈے کا صحیح استعمال کرنے کے لیے ہم نے اس وقت کا جو انتخاب کیا ہے۔ آپ تمام سے گزارش کرتے ہیں آج پہلی کلاس میں کہ آپ خود بھی پابندی سے ریگولر ہر سنڈے، ایوری سنڈے آپ بھی جوائن ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے پیرنٹس، اپنے اولاد، اپنے سب کو، جس کو آپ جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، جس کے اندر آپ علم کی روشنی پھیلانا چاہتے ہیں، ان تمام کو میسج کریں، کال کریں، انہیں ترغیب دلائیں، جب ملاقات ہو انہیں بتائیں، اور انہیں ہماری اس کلاس سے جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو، اور اس علم کی بدولت وہ عمل کریں تو عمل صحیح ہو، اور ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے، دونوں کے لیے اجر کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پہلی جو کتاب ہمارے سامنے ہے وہ عقیدے سے متعلق ہے۔ عقیدے سے متعلق اس سے پہلے بھی ویسے ہم سمر کورس میں بھی ہم پڑھ چکے تھے مختصر سا، لیکن اب ہم تھوڑا تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ مزید وضاحت ہو جائے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ سمر کورس میں جوائن ہوئے تھے وہ اب جوائن ہوئے ہوں، یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اب جو جوائن ہوئے وہ سمر کورس میں بھی تھے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوں۔ تو اس لیے کیونکہ یہ بنیاد ہے، اور یہ انسان کو دنیا میں اور اس کے بعد آخرت کی پہلی منزل قبر میں سب سے پہلے اسی کے متعلق سوال ہونے والا ہے۔ اعمال کے متعلق سوال نہیں ہونے والا ہے، آپ نے کتنا عمل کیا وہ سوال آخرت میں ہوگا، وہ وہاں ہوگا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حقوق العباد، حقوق اللہ، سارے سوالات وہاں ہوں گے، لیکن بنیادی جو سوالات ہوں گے، وہ سوالات جو قبر میں ہوں گے، وہ عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، عمل سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق عقیدے سے۔ تو اس لیے سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ عقیدہ اگر صحیح ہوگا تو انسان کا عمل بھی صحیح ہوگا، عقیدہ اگر صحیح ہوگا تو انسان نجات پا جائے گا، انسان نجات پا لے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جسے قبر کی پہلی منزل، جو آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اس سے نجات مل گئی تو سمجھو اسے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ تو یہ سب سے پہلے قبر کی منزل جہاں اس سے سوالات ہونے والے ہیں وہ عقیدے سے متعلق ہیں، اور ہم آج اسی سے شروعات کرتے ہیں۔ جو سوالات کے لوگوں میں مشہور ہیں، معروف ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سوالات کو جو نا واضح کر دیا تھا کہ کیسے سوال ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ اس میں سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟
تو سب سے پہلی چیز رب کا تعارف، اللہ کون ہے، ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ کون ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اس کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے اسی کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی ذات گرامی، آپ کے جناب وہ ساری چیزیں جو سیرت سے تعلق رکھتی ہیں، جو عقیدہ کے باب میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے متعلق کہ آپ کے پاس نبی کون آئے تھے، ان کا نام کیا تھا، یہ چیز۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی اور پوری سیرت کی اگر بات کریں تو ایک الگ سبجیکٹ ہے جو گزشتہ جو نا درس میں اور مختلف جو ہمارے جو اس سے پہلے کے جتنے بھی دروس ہوئے ہیں اس میں ہم نے اس کو واضح کیا تھا، وقت پڑھنے پر انشاءاللہ پھر وہ سبجیکٹ بھی واپس آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرا سوال ما دینو، دین کیا ہے تمہارا، ریلیجن کیا تھا۔ دیکھیں اس کے اندر ریلیجن ہی تو تھا جس نے واضح کیا تھا کہ اللہ رب ہے، ریلیجن ہی کے ذریعے سے پتا چلا تھا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اسپیشلی سوال کیا جائے اسلام، دین کون سا تھا، دینی اسلام۔ اسلام کے علاوہ بہت سے دین ہیں لوگوں کے پاس، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اپنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس دین کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ لوگوں کے پاس دوسرے ادیان بھی ہیں، دوسرے ریلیجن بھی ہیں، جسے انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے، وہ حق پر ہے، حالانکہ وہ حق پر نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو جاننے کے لیے ہم پہلے شروعات کرتے ہیں ان تین اصول کی، جسے اصول ثلاثہ عربی میں کہا جاتا ہے، تین بنیادی باتیں جو بیسک ہیں، تین بیسک جنا چیزیں، رب کی معرفت، نبی کی معرفت، دین اسلام کی معرفت۔ اب یہ تین اصول ہمیں کہاں ملتے ہیں، وہ خود شہادتین، کلمہ شہادت جو ہے اسی کے اندر اس کا ہمیں جواب مل جاتا ہے۔ رب کی معرفت کے لیے ہمیں شہادتین میں سب سے پہلے ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں، کسی کے سامنے نظر و نیاز نہیں، کسی کی قربانی نہیں، کسی کا طواف نہیں، کسی کے لیے قسم نہیں، کسی سے ڈرنا نہیں، کسی سے خوف نہیں، کسی سے التجا نہیں، جو بھی ہے یہ ساری قسمیں کس کے لیے، اللہ کے لیے، یہ ساری کی ساری قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنا ہے، صرف زبان سے گواہی دینا مقصد نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ عمل بھی کرنا ہے کہ عبادت کا حقدار اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں سمجھے۔ دوسری چیز نبی کی معرفت، واشہد ان محمد رسول اللہ، کیا گواہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت بلکہ سارے جنوں کے لیے، تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالی، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، ان تمام کا حال کیا تھا، ان کے پاس اس وقت، اس کنٹری میں، اس جگہ میں، اس صدی میں، اس جو نا اس ایریے کا اعتبار کرتے ہوئے وہاں ان کے لیے جو نا اس زبان میں بات کرنے والے کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلسان قوم، ہر نبی کو جو بھیجا گیا اس لینگویج میں بات کرنے والے کو بھیجا گیا۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عربی زبان جاننے والوں کے پاس بھیجا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا، جمیعا، اے لوگو، لوگ سارے لوگ آ گئے، عرب عجم نہیں، گورا کالا نہیں، عربی زبان آتی ہے نہیں آتی نہیں، سارے لوگ، سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور جمیعا کا لفظ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی جو نا ایکسکلوڈ نہیں ہے، سب انکلوڈ ہے، سارے انسان، سب کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ دین اسلام کی معرفت کیسے ہوئی؟ تیسرا جو اصول ہے، پہلا اصول ہو گیا رب کی معرفت شہادتین میں، دوسرا شہادتین سے ہی معلوم ہوا نبی کی معرفت، تیسرا اصول انہی سے نکلا ہے کہ اس رسول کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک
ایک پیغام دے کر بھیجا، ایک دین دے کر بھیجا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، بالہدا ودین الحق، سچا دین دے کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے دینوں پر وہ غالب آ جائے، سارے ادیان، سارے ریلیجن پر وہ کامیاب ہو جائے. وہ دین دین اسلام ہے جس کے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین کے اعتبار سے اسلام کو سلیکٹ کیا ہے، اسلام کو پسند کیا ہے. اب ہر انسان کو ان اصولوں کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ان میں سارے دین کا خلاصہ ہے. دنیا میں ہدایت اور آخرت میں کامیابی، اور اس کا تمام کا دار و مدار ان تین اصولوں پر ہے، رب کی معرفت، نبی کی معرفت اور دین کی معرفت. انہی تین اصولوں کے بارے میں ہر شخص سے قبر میں بھی سوال کیا جائے گا. جیسا کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت لا يسمع خفق نعالهم اذا ولوا مدبرین حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك. رواہ ابو داود. ابو داود کی روایت ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آدمی کو قبر میں دفنا کر لوگ واپس ہوتے ہیں اس وقت میت ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے. اب یہاں یہ ایک عقیدے کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ مرے ہوئے لوگ کیا سنتے ہیں، سنتے ہیں تو کتنا سنتے ہیں، سنتے ہیں تو کیا جواب دے سکتے ہیں. یہ ایک الگ چیپٹر ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا، تفصیل آئے گی. مختصر یہ ہے کہ یہاں حدیث میں اتنا کہا گیا کہ وہ صرف جوتوں کی آواز سنتا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں ٹھہر کر دعا پڑھنے والے، وہاں ٹھہر کر کوئی جو آج کل کیا چل رہا نیا سسٹم طاہر القادری نے شروع کیا تھا، اللہ اسے ہدایت دے، ابھی کچھ ایسی باتیں کرنے لگا ہے وہ کہ جو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صحیح راستے پر لا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اور جتنے لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے تھے ان تمام کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. وہ کیا کرتا تھا؟ پہلے قبر کے پاس ٹھہر کر مردے کو پڑھاتا تھا، پڑھو کلمہ پڑھو، بولو میرا رب اللہ ہے، بولو میرا دین اسلام ہے، بولو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اپنی زبان سے کہلواتا تھا اور اس کے لیے دلیل دے رہا تھا. دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ جب واپس ہو رہے ہیں ولو، جب پلٹتے ہیں وہ قبرستان سے واپس نکل جاتے ہیں تب انہیں اٹھا کر بٹھایا جائے گا. مردے کو اس وقت اٹھا کر بٹھایا جائے گا اسے آواز آئے گی ارے کوئی لوگ واپس جا رہے ہیں، چپل کی آواز آ رہی ہے، جوتوں کی آواز آ رہی ہے، آہٹ اسے محسوس ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ریٹرن جا رہے ہیں. تب اسے پوچھا جائے گا بٹھا کر. سب لوگ چلے گئے، سب اپنا کام کر دیے، مٹی میں دفن کر دیے، اب ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں اپنی اپنی زندگی میں واپس مگن ہو گئے. اس وقت اسے اٹھا کر پوچھا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے. اب وہاں جواب دینے کے لیے کوئی ٹھہرے گا؟ جواب نہیں دے سکے گا. یہ سنائی دینے کی جو بات ہے صرف اتنا کہا گیا کہ یہ جوتوں کی آواز سنے گا. یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی وہاں ٹھہر کر کوئی پڑھائے، کوئی دعا پڑھائے، کوئی جو نا یہ کرے تو وہ سنے گا، سن کر جواب دے گا. ثبوت نہیں ملتا ہے اس کا. بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس کو جتنا چاہے، اللہ تبارک و تعالی فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور. قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے اللہ کے نبی آپ قبروں میں رہنے والوں کو نہیں سنا سکتے، آپ نہیں سنا سکتے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے جتنا چاہے وہ اللہ تعالیٰ سناتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ سنا سکتا ہے، اللہ اس پر قادر ہے. لیکن کوئی انسان اس بات پر، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب کر کے کہا گیا آپ بھی اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ آپ قبر میں رہنے والوں کو سنا سکیں، کچھ نہیں سنا سکتے آپ. تو وہاں جو لوگ جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، مصیبتوں سے نجات مانگتے ہیں، بیماریوں سے شفا مانگتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اللہ کے ساتھ کیے جانے والے اعمال ایسے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو کبھی سن نہیں سکتے، کبھی نہیں سن سکتے. لن، اللہ تبارک تعالیٰ لن کا لفظ استعمال کیا، وہ کبھی بھی نہیں سنیں گے. بلکہ سنیں گے تو چھوڑو، اگر اللہ تبارک تعالیٰ اگر وہ سن بھی لیں، اللہ نے اگر انہیں سنا بھی دیا جواب نہیں دے سکتے. کب تک؟ قبروں سے اٹھائے جانے تک. کبھی اس وقت تک وہ جواب ریپلے آئے گا ہی نہیں. اس کے باوجود لوگ جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک.
تو یہاں حدیث میں 3 چیزیں آئی ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی کہ اس سے سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، اور من نبیک، تمہارے نبی کون ہے۔ دین کے ان 3 اصولوں کی فضیلت کیا ہے، کیوں جاننا چاہیے ان 3 چیزوں کو، رب کی معرفت کیوں ہونا چاہیے، نبی کی معرفت کیوں حاصل کرنا چاہیے، اور دین اسلام کی معرفت کیوں حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ جس دین پر عمل کر رہے ہیں اس دین کو ہی آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر کیسے عمل کریں گے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جس نبی کا پیغام آپ جو نا مانتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسلام پہنچایا ہے اور ہم جو نا گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو ہم اس نبی کو ہی اگر نہیں جانے، ان کی ذات کو نہ جانے، تو پھر ہم کیسے اس نبی کے جو نا ماننے والے بن گئے۔ پھر تیسری چیز، رب، سب سے اہم چیز، تیسری یہ پہلی چیز ہونی چاہیے، رب العالمین، اس کی عبادت، جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس کے بارے میں اگر سوال کریں رب کون ہے، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں جواب کا پتہ ہی نہیں۔ آج کئی ایسے لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نا، نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کہاں ہے نہیں معلوم ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے دل میں، آپ کے دل میں، فلاں کے دل میں، ہر جگہ ہے، ہر چیز میں، ہر جو ہے کنکر میں، فلاں میں، نعوذ باللہ من ذلک۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق جو مکان ہیں، اس کی شایان شان ہیں، اس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش استوى، عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ ہر ایک کے دل میں، ہر ایک کی ہر چیز میں، ہر جگہ میں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہاں اس کا علم، وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، وہ بصیر ہے، علیم ہے، سمیع ہے، خبیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں اور کوئی انسان اس سے نکل کر جا نہیں سکتا ہے، وہ سارے کے سارا علم اور سارے کا سارا جو احاطہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ لیکن لوگ اللہ کا صحیح تعارف جانتے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کی اسی لیے صحیح عبادت کرتے نہیں ہیں۔ جب اللہ کو جان لیں گے، اللہ کے نبی کا سچا تعارف ان کے سامنے آ جائے گا اور اسلام کی خوبیاں۔ آج کیا ہو رہا ہے، مسلمان مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے لیکن اسلام نہیں معلوم، اسلام ان کو نہیں معلوم ہے۔ اسلام نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، وہ یہ رہا ہے کہ ان اسلام پر اعتراضات اگر کیے جائیں، ڈاؤٹس اگر پیدا کیے جائیں، تو جواب نہیں دینے کے لیے، کیونکہ معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ اور مساجد کے علماء کی بات کریں، کچھ ایسے جو نا مفتیوں کی بات کریں، تو انہوں نے دین کو جو نا خاص کر لیا ہے، نہیں یہ ہمارا اتنا ہی دین ہے، ہم اس سے ہٹ کے بات نہیں کریں گے، یہی ہمارا اسپیشلائزیشن ہے، اس سے ہٹ کے ہم بات نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کی ان کے پاس جب جا کر سوال کیا جائے تو جواب نہیں ان کے پاس۔ اب ہوتا کیا ہے، آدمی مایوس ہو جاتا ہے، بھئی یہ لوگ جو غیر مسلم ہیں اعتراض کر رہے ہیں، شکوک پیدا کر رہے ہیں، ڈاؤٹس پیدا کر رہے ہیں، اور میں اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، میں کسی سے پوچھوں تو کوئی مجھے صحیح جواب دینے والا نہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین اسلام کا علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر بنیادی نالج، بیسک نالج جو ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، جس پر وہ عمل کر رہا ہے، جس دین پر وہ چل رہا ہے، جس نبی کو وہ مانتا ہے، جس رب کی عبادت وہ کرتا ہے، اس کا بیسک علم اس کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی آدمی اعتراض کرے، کوئی بھی آدمی ڈاؤٹ پیدا کرے تو وہ جواب خود دے سکے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت کوئی آپ کو جواب دینے والا مل جائے تبھی آپ جو ہے اس کو جواب ریٹرن میں دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو اسلام کے بارے میں جب جانیں گے اور اللہ کے بارے میں جانیں گے تو کیا ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، وہ آدمی ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، 3 چیزیں اس میں آ گئی، رب، اسلام اور نبی، تینوں چیزیں آ گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص اللہ کو رب ہونے کی حیثیت سے ایکسپٹ کر لیا کہ میرا رب اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ میرا کوئی اور رب نہیں ہے، رضی باللہ، اللہ سے وہ راضی ہے، اللہ کے رب ہونے سے راضی ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے خوشی اسے محسوس ہوتی ہے، تو وہ شخص، اور دوسرا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، اسلام میرا دین، جس دین پر میں عمل کر رہا ہوں سچا دین ہے، اچھا دین ہے، اس کے اندر اس کے بے شمار خوبیاں ہیں، کوئی خرابی نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب کے اندر دیکھو یہ گمراہی ہے، یہ خرابی ہے، یہ بدعقیدگی ہے، یہ فساد ہے، یہ ظلم ہے، یہ فلاں ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔
جو دیگر مذاہب کے اندر پائی جاتی ہیں، اسے اگر ایکسپلین کریں تو وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ اسلام کی خوبیاں اور دیگر مذاہب کی خرابیاں بے شمار ہیں۔ لوگ اسلام کی خوبیاں نہیں جانتے ہیں، اس لیے اس کے کچھ مسلمانوں کے غلط اعمال اور ان کے غلط رویے کو اسلام کی طرف منسوب کر کے اسلام کی خرابیاں نام رکھ دیتے ہیں، حالانکہ اسلام کی کوئی خرابی نہیں، بلکہ اسلام پاک و شفاف و صاف، بالکل ایسا صاف دین ہے جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، خالص ہے، سچا دین ہے، اچھا دین ہے۔ اسلام کو جو نا مانتے ہوئے عمل کرتے ہوئے اسے خوشی محسوس ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کی حیثیت سے اپنا انٹروڈکشن نہیں کرانا چاہتے ہیں، داڑھی تو کاٹ ہی لیتے ہیں۔ اب جو ماڈرن لوگ ہیں وہ جو نا اپنے آپ اپنا تعارف ایک بحیثیت مسلم نہیں کروانا چاہتے ہیں، اپنی کمپنی میں، اپنے کہیں بھی، یا اپنا جو نا بزنس چلا رہے ہیں تو نام کے آگے مسلم نہ آئے، ایسی جو نا اس کے اندر جو نا شبیہ نہ دکھے کہ اس سے مسلمان معلوم ہو۔ آج مسلمان خود اپنے اسلام کو مٹانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس سے اسلام پسند نہیں ہے، بس ماں باپ سے چلتا ہوا آ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن اسلام سے محبت، اسلام کی چھوٹی چھوٹی سنتوں سے محبت، اپنے آپ کو مسلم بتاتے ہوئے فخر محسوس کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹا واقعہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور تھا، مکے کا دور تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آداب سکھا رہے ہیں۔ کون سے آداب؟ ٹوائلٹ جانے کے آداب، طہارت، بیت الخلاء جانے کے آداب سکھا رہے ہیں، پانی لینا کیسا کرنا، جو ہے پتھر لینا، 3 پتھر لینا، یہ ساری چیزیں جب بتائی جا رہی ہیں، مشرکین میں سے کسی نے اعتراض کیا، کہا کہ تمہارے نبی تم کو یہ بھی سکھاتے ہیں؟ فخر سے کہا تھا صحابی نے، ہاں ہمارے نبی ہم کو یہ بھی سکھاتے ہیں، یہ پاکی صفائی ہے، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ دیگر مذاہب میں آپ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی، تو یہ چھوٹی سی چیز ہے اگرچہ کہ، لیکن بہت بڑی چیز ہے جسے ایمان میں آدھا حصہ الطہور شطر الایمان قرار دیا گیا۔ تو اسلام کو جانیں گے، اسلام کی خوبیوں کو جانیں گے تو اسلام سے محبت پیدا ہوگی، اسلام پر عمل کرتے ہوئے انسان کو مزہ آئے۔ جیسے حدیث کے اندر کہا گیا ذاق طعم الایمان، طعم کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ، ٹیسٹ محسوس۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں اسے ٹیسٹ محسوس ہو۔ انسان جو ہے نا قربانی کر رہا ہے، اللہ کے نام پر قربانی کر رہا ہے، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، جیسے بھی قربانیاں ہوئی ہے۔ تو یہ سارے کام، جتنی بھی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، جتنے بھی نیک کام ہیں، وہ سارے کام کرتے ہوئے، بالخصوص اللہ کی عبادت کے جو کام ہیں، وہ سارے کام کرتے ہوئے انسان کو بیزارگی محسوس نہ ہو، مزہ آئے، اسے شوق پیدا ہو، اور اپنے اندر کمی محسوس ہو، نہیں مجھے اور بڑھ کے کرنا چاہیے، مجھ سے کم ہوا ہے، مجھے اور زیادہ کرنا چاہیے، اور مجھے اور اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، میں نے غفلت میں کیا ہے، لاپرواہی میں کیا ہے، مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہے، اس کے اندر کچھ کمی رہ گئی ہے، کچھ نقصان ہو گیا ہے، مجھے اور نیکسٹ ٹائم اور اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اسے وہ شعور، وہ احساس پیدا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی ایمان کا مزہ چک رہا ہے، ٹیسٹ اسے مل رہا ہے ایمان کا۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تیر برس رہے ہیں، ہاں جنگ کے میدان میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں، سامنے سے آ کر تیر لگ رہے ہیں، سینے پر تیر لے رہے ہیں، ساری سیرت اٹھا کر پڑھیں آپ۔ صحابہ کرام اسلام پر عمل کرتے ہوئے، اس کی شدائد اور مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے اور ٹیسٹ محسوس کرتے تھے۔ اور اس سے بڑی مثال کیا دیں آپ کو؟ جنگ کے میدان میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا دیکھو یہ جنت ہے، جنت کی یہ جو نا چیزیں ہیں، جنت کی یہ صفات ہیں، صحابی کے ہاتھ میں کھجور ہے، کھجور کھا رہے ہیں، کھجور کا ٹیسٹ منہ میں ہے لیکن کھجور کا ٹیسٹ محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ انہیں کون سا ٹیسٹ محسوس ہو رہا ہے؟ انہیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا یہ کھجور اگر میں کھاتا رہوں گا تو جنت پہنچنے میں لیٹ ہو جائے۔ کھجوروں کو پھینک دیا اور سیدھا گئے، جنگ میں لڑے اللہ کے دشمنوں سے، اور پھر شہید ہو گئے اور وہ جنت کے حقدار بن گئے۔ یہ تھا ایمان کا مزہ، ایمان کا ٹیسٹ حاصل کرنے کا طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی ایمان کے ارکان، جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، ان تمام پر عمل کرتے ہوئے انسان کو یہ لگے کہ یہ میرے لیے اچھی چیز ہے۔ ایسا نہیں نماز پڑھ رہا ہے بیزارگی سے، یار یہ فجر میں اٹھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب حج کرنے گئے بہت سے حاجی لوگ، اس بار حج میں بہت سے حاجیوں کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے۔ بہت سے حاجی بیمار ہوئے، ابھی ہمارے عالم دین جناب حافظ جاوید عثمان ربانی رحمہ اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا بھی انتقال ہوا، حج سے واپس آئے، دوسرے دن تھا ان کا،
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ کتنے ایسے لوگ جو اس حج میں اللہ کے پاس پہنچ گئے، تو یہاں کئی ایسے لوگ بھی تھے جو حج میں رہ کر دھوپ کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے اس عبادت کو ایک بوجھ سمجھ رہے تھے، مزے سے نہیں کر رہے تھے، بیزارگی سے کر رہے تھے، کراہت سے کر رہے تھے، حکومت کو گالیاں دے رہے تھے، یا اپنے مسلمان ہونے پر کئی ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے پر یا حج پر آنے کیا اتنی لمبی عبادت، اتنا جو نا دھوپ میں جانا کرنا، ایسے وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں نفاق تھا، جو عبادت تو کر رہے تھے لیکن صحیح طریقے سے نہیں، کوئی دعا نہیں معلوم، کوئی طریقہ نہیں معلوم، بس چلے گئے، اٹھا کے بھیج دی یہاں سے لوگوں نے، ماں باپ ہے، بوڑھے ہیں، چلے جاؤ، وہاں گئے، کھانے کا جو نا کوئی طریقہ، مطلب وہاں جو گورنمنٹ سے جو لوگ گئے تھے کھانے کا سسٹم نہیں، اب وہ لوگ بیمار رہے، پریشان ہیں، مسجد دور ہے، حرم دور ہے، ہوٹل وہاں سے دور ہے، مختلف پریشانیوں میں تھے۔ اب وہ لوگوں کی زبان پہ کئی ایسے لوگ تھے جو شکوہ نہیں کر رہے تھے، لیکن کئی ایسے لوگ بھی تھے جو شکایتیں ہی کر رہے تھے، عبادت نہیں کر رہے تھے، عبادت سے بڑھ کر شکایتیں کر رہے تھے۔ تو وہ عبادت جسے ذوق سے، شوق سے کرنا چاہیے تھا، جسے دل لگا کر کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی میں ایک موقع ایسا دیا ہے، اس کو جو نا انہوں نے گنوا دیا، ضائع کر دیا۔ ہاں، اب جو لوگوں کی موتیں ہوئی اس پر مجھے تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی قضاء اور قدر کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی موت مقدر کر دی تھی، دھوپ زیادہ تھی، پانی نہیں ملا تھا، یا یہ ہے کہ انہوں نے ٹائم کی پابندی نہیں کی تھی جس کی وجہ سے ان کے ساتھ وہ موت کا واقعہ پیش آیا۔ ویسے کوئی حادثہ، کوئی انسیڈنٹ، کوئی جو نا بھگدڑ، کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی جو نا ایکسیڈنٹ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو لوگ بھی مرے ہیں اپنی طبی موت مرے ہیں، فطری موت مرے ہیں، وہاں پر ایسی کوئی جو نا بد نظمی یا جو نا بد امنی ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر دے، وہاں کی حکومت کو جنہوں نے بہتر سے بہتر انتظام کیا تھا۔ بہرکیف ایمان پر عمل کرتے ہوئے انسان کو ٹیسٹ آنا چاہیے، مزہ آنا چاہیے، ذاق طعم الایمان۔ اور اس کے بعد وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، تیسری چیز، تیسرا اصول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہوئے اسے محسوس ہو کہ یہ ہمارے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آج ایسے کئی لوگ ہیں جو دین اسلام پر حملہ کر رہے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو نبی مانتے ہوئے دوسروں کو بھی نبی مانتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرنے والے قادیانی ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو مرزا کیا نام ہے اس کا، شکیل بن حنیف ہے، ایسے کئی لوگ ہیں جو آج نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں اور نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، اس میں انسان دل سے، صحابہ کرام کا کیا حال تھا، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے تھے۔ آپ نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ سنا ہوگا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، انہیں پھانسی پر لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے اور انہیں تیر برسائے جا رہے ہیں، انہیں تکلیف ہو رہی ہے، تیر لگنے سے جسم پر تکلیف پہنچ رہی ہے۔ کسی دشمن نے کہا شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری جگہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی، تمہارے نبی محمد ہوتے اور تم اس مصیبت سے بچ کر نکل جاتے۔ تو انہوں نے اس وقت کہا تھا اللہ کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بچنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، تیر تو بہت دور کی بات، کانٹا بھی چبھنا میرے نبی کو میرے لیے گوارا نہیں تھی۔ یہ محبت تھی، یہ صحابہ کرام کی محبت۔ اور جنگ کے میدان میں سامنے ٹھہر جاتے تھے اللہ کے نبی آپ پیچھے ٹھہر، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آ کر آپ کو لگ جائے، کئی تیر اپنے سینے پر لے لیتے تھے۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ، مختلف طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا ازواج مطہرات، جو بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مسلمانوں کا ایک طبقہ عائشہ فی النار کے نام سے جناب ایک عید مناتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، اور ہم مسلمان ہیں جو آنے والے اس محرم کے مہینے میں جو آج رات سے یا کل سے شروع ہونے والا ہے، اس محرم کے مہینے میں ان کا ساتھ دیتے ہوئے، ان کو جو نا ایک مسلمان سمجھتے ہوئے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہوئے اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے ہیں، اس مہینے میں اچھے کپڑے نہیں پہنتے ہیں، اس مہینے میں کاروبار نہیں کرنا چاہتے ہیں،
اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری خرابیاں ان شیعہ لوگوں کی وجہ سے. تو اس سے بچیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نقصان پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو. بلکہ آج انہی کا نام لے کر یہ لوگ لوگوں میں جو ہے اپنا دھم بھرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈر. یہی لوگ ہیں جو قاتل ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایسا بتاتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ غمزدہ ہے. حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں جس کے اندر یہ تین چیزیں آ گئی. جس نے اللہ کو رب مانا، دین کے اعتبار سے اسلام کو دین مانا، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان لیا، وہ شخص ایمان کا ٹیسٹ حاصل کر لیا. ایمان کا مزہ اسے مل گیا. ہر چیز کا مزہ ملتا ہے. پانی کا مزہ، جوس کا مزہ، کھانے پینے کی چیزوں کا مزہ، اور خوشبو کا، سینٹ کا، ہر چیز کا ایک مزہ ہے، ایک ٹیسٹ ہے، ایک ذائقہ ہے. ہر چیز کا ذائقہ ہے. لیکن کیا کبھی آپ نے اسلام کا مزہ چکھا ہے؟ اسلام کا ذائقہ آپ کو ملا ہے؟ یہ چیز ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم اتنے سالوں سے مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں یا کہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، لیکن کیا کبھی ہمیں وہ ٹیسٹ جو اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے، کیا وہ ٹیسٹ ہم کو ملا ہے؟ وہ ذائقہ ہم کو ملا ہے؟ وہ نصیب ہوا ہے ذائقہ ہم؟ وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اس سے فائدہ اور کیا ہوگا؟ ان تین اصولوں کو جان کر ان پر عمل کرنے سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا غفر له ذنبه. جو شخص اذان سنتے ہوئے یہ دعا پڑھے، اذان کا جواب دیتے ہوئے، اذان کے بعد بھی یہ جواب دے سکتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. یہ تین الفاظ، یہ دعا کے کلمات اگر انسان پڑھ لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ذنبه، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں، اذان کے بعد اور وضو کے بعد چھوٹے چھوٹے دو کام ہیں، دو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، وہ کر لیں تو بڑا ثواب ہے. انسان وضو بناتا ہے، ہر نماز کے لیے وضو بناتے ہیں ہم، الاقل 5 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ بھی لوگ بناتے ہیں، ہمیشہ باوضو رہنا چاہتے ہیں. وضو کے بعد کی دعا اور شہادتین کا اقرار، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کیا فضیلت ہے. جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آ جاؤ تم جنت کے جس دروازے سے آنا چاہتے ہو آ جاؤ. یہ فضیلت ہے اس کی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دے کہ اذان کا جواب دے کر اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کرے. اذان سنتے ہی نہیں ہیں، بہت سے لوگ سنتے ہیں تو اس کا جواب دیتے نہیں، اپنی مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں. اذان کا جواب دینا چاہیے اور اس کے بعد کی دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اس کے بعد ان اصولوں پر عمل کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے. پہلی چیز ایمان کا مزہ مل رہا ہے، دوسری چیز گناہ بخش دیے جا رہے ہیں، تیسری چیز جنت واجب ہو جا رہی ہے. جیسے کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا سعید من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت له الجنہ. جو شخص راضی ہو گیا، ایکسپٹ کر لیا اللہ کو رب ہونے کی حیثیت سے، دین کو اسلام کو دین کی حیثیت سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی حیثیت سے، جو خوشی سے ایکسپٹ کر لے اس پر وجبت له الجنہ، جنت اس پر واجب ہو گئی. تیسری چیز، پہلا تو ایمان کا مزہ مل گیا، دوسرا کیا تھا؟ گناہ بخش دیے گئے، تیسرا کیا ہے؟ جنت اس پر واجب ہو گئی، اور چوتھی چیز اللہ کی رضامندی، اللہ اس سے خوش ہو جائے گا، اللہ بھی اس سے خوش ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام 3 بار اس دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ پر یہ حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوش کر دے. اور اللہ تعالیٰ کس کو خوش کرتا ہے؟ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال کر دیتا ہے، نعمتوں سے مالا مال کر دو. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آخرت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، اللہ کے چہرے کا دیدار. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. لوگ اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، جو اپنے رب کو دیکھنے کی خواہش میں وہاں جو نا انتظار کریں گے. جب رب کا دیدار ہوگا، اللہ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں جب اللہ کو دیکھیں گے تو انہیں لگے گا کہ یہ جنت کی نعمتیں بیکار، جنت کی نعمتیں کچھ بھی نہیں، اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے.
آج مسلمانوں کو ڈاؤٹ میں مبتلا کیا جاتا ہے، کس کی عبادت کر رہے بھائی؟ کون اللہ؟ کہاں رہتا اللہ تعالیٰ؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، ہر چیز بتاتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ وہ تو عرش پر ہے، آسمانوں پر مستوی ہے، لیکن ہر چیز یہ گواہی دے رہی ہے۔ سورج کا وقت پر نکلنا، ڈوبنا، قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے اس آنے جانے، دن اور رات کے آنے جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا اس کے اندر نشانیاں ہیں، عبرت ہے اس کے اندر۔ کبھی سورج ڈیلے نہیں ہوتا ہے، کبھی سورج رک نہیں جاتا ہے۔ ہاں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا جو سسٹم چلا رکھا ہے، اس سسٹم کو دیکھ کر سائنسدان، سائنٹسٹ، جو لوگ کائنات کی باریکیوں سے واقف ہیں، باریک باریک چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے محروم کر دیا ہے۔ ہدایت سے وہ محروم ہیں۔ ہدایت بہت بڑی چیز ہے، جس سے ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے ایمان پر قائم رکھ، ثابت قدم رکھ، اس سے جو نہ پھیر نہ دے۔ ان اصولوں کو جاننے اور ان پر عمل کرنے سے ہدایت مل رہی ہے، قبر میں عذاب سے نجات مل رہی ہے، قیامت کے دن گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے، اور جنت واجب ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا عقیدے کا، جس کے اندر 3 اصول ثلاثہ جسے کہا جاتا ہے، اصول ثلاثہ کیا تھے ان کو بتایا گیا، ساتھ ہی ساتھ ان کے فضائل، بالخصوص اس سے کیا فائدہ دنیا میں حاصل ہوگا اور کیا فائدہ آخرت میں حاصل ہوگا، اس پر گفتگو کی گئی۔ اس سلسلے میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جی، کسی کا کوئی سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ، اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ؟ نہیں ہے کسی کا کوئی سوال؟ چلے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا سبجیکٹ ہمارے پاس تشریح احادیث کے طور پر ہے۔ تشریح احادیث میں ہم اس سے پہلے ایک کتاب پڑھ رہے تھے، ریاض الصالحین، جو امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ گزشتہ کئی ایک چیپٹر ہم نے اس کے ختم کیے تھے۔ آج اسی سے حدیث کی اہمیت پر حدیثیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے کہا کہ ابھی ہمارا یہ سبجیکٹ ہے احادیث کو لوگوں کے ذہنوں میں جو چیز شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو تکیے پر ٹیک لگا کر کہیں گے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، اس میں جو حلال ہے اس کو حلال مان لو، اس میں جو حرام ہے اس کو حرام مان لو، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کہا وہ لوگ دین سے ویسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے باہر یعنی خارج ہونے والے لوگ، دین سے نکل جانے والے لوگ کہا ہے۔ تو دین اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے ابھی ہم نے 3 اصول پڑھے، اس کے اندر نبی کو بحیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغامات کو من و عن ماننا، اس کے اندر کسی قسم کی جو تحریف، تعویل، تغییر، چینجز، تبدیلی نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالخصوص احادیث جو کہ وحی کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں ہے، ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی وحی ہے، اس وحی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اگرچہ کہ معنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے حدیث کا، جس میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سا ذخیرہ ہے، علم، بے شمار چیزوں کا علم ہے اس کے اندر۔ تو سب سے پہلے آج ہم وہ حدیثیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اجاگر کرنے والی ہیں، اس پر آج ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں حدیث ہے صحیح بخاری کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى قیل ومن یأبى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی
جنت میں سارے لوگ جائیں گے میری امت کے، جبکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نا آدھے لوگ جائیں گے، 1/3 جائیں گے، لیکن یہاں حدیث میں ہے کہ کل امتی، میری پوری امت جنت میں چلی جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کچھ ایگزمپشنز، کچھ لوگوں کو خارج کر دیا، کہا کہ نہیں یہ لوگ نہیں جا سکتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یدخلون الجنہ، سب لوگ جنت میں جانا چاہیں گے۔ آج اگر آپ جو نا کسی سے سوال کرو، ہاتھ اٹھاؤ کون کون جنت میں جانا چاہتے ہیں، سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا ہوں، سب جنت میں جانے کی بات کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا سوائے ان لوگوں کے جو جانے سے انکار کر دے، جانے سے انکار کر دے، انکار مطلب نہیں جانا چاہیں، نہیں ہم نہیں جاتے۔ آج دنیا میں تو سب ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ زبان سے نہیں کہتے ہیں وہ لوگ کہ نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے اعمال سے کہتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں نہیں جانا۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کو دنیا میں، آپ کے اطراف اکناف میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوسیوں میں، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں آپ کو مل جائیں گے۔ جو زبان سے تو کوئی نہیں کہتا کہ جنت میں نہیں جائے گا، سب کہیں گے جنت میں جائیں گے، لیکن اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے وہ بتا دیں گے کہ وہ جنت میں جانا نہیں چاہتے ہیں۔ الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر دے۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے، جنت میں نہ جانا چاہے؟ کون ایسا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری بات مانے، میری اطاعت کرے، میری احادیث کو مانے، جو میرے حکم پر چلے، میرے جو جن چیزوں سے میں نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائے، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی، جو میرا انکار کر دے، نبی کی بات کیا لینا، ہم خود قرآن سے پڑھ لیں گے، ہم خود سمجھ لیں گے، ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، میرے جن چیزوں سے میں نے روکا اس سے رکے نہیں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کیا نہیں، انہوں نے نافرمانی کی، تو آپ نے کیا کہا؟ یہ لوگ جنت میں نہیں جانا چاہتے نہیں کہا، بلکہ کہا فقد ابا، یہی لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں۔ جب صحابہ نے پوچھا ومن یا ابا، کون انکار کرنے والے ہیں، تو آپ نے جواب دیا جو میری نافرمانی کرتے ہیں نا وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ وہ لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے، کیوں؟ اللہ کے نبی کو جو نا سچا نبی نہیں مانتے ہیں، آپ کے علاوہ دوسروں کو نبی مانتے ہیں، یا دوسرے نبی آنے کا اعتراف رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دوسرے بھی شاید نبی آئیں گے یا ہیں، اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننے والے، اپنی عقل سے ہی دین کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرنے والے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور شرک کے تمام راستوں سے روکا، لیکن وہ شرک کے سارے کام کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ وہ لوگ انکار کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نافرمانی کر رہے ہیں، جیسے کہ حوض کوثر کا معاملہ سب جانتے ہیں۔ حوض کوثر ایک ایسا حوض ہے، اس کا پانی جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، پاک صاف پانی ہے۔ وہ پانی جو ایک مرتبہ پی لے اسے پھر کبھی زندگی میں پیاس نہیں لگے گی۔ وہ پانی پینے کے لیے امت کے سارے لوگ ادھر جائیں گے، وہاں کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی پوچھیں گے، کہیں گے ارے یہ تو میری امت کے لوگ لگ رہے ہیں، انہیں کیوں روک رہے ہیں، ان کو آنے دو نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ نہیں، یہ وہ لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا اپنی مرضی سے، اپنے علماء، اپنے جنا ائمہ، خلفاء، مختلف مرشد، فلاں 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 فلاں، اپنے جنا راستے، قبیلے اور جنا سلسلے بنا رکھے تھے، جنہوں نے اپنے طور پر دین کو جنا من گھڑت اپنے طریقے سے منمانی جیسے چاہ دین کو بنا دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعد، دور کرو ان لوگوں، دور کرو ان لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا، دور کر دو، یہ لوگ قریب نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، جو دین پر، دین اسلام پر ویسے عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے امت کو، کیسا دین؟ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترکتکم علی المحجۃ البیضاء،
صاف ستھرا چوراستہ ایسا جہاں پر کوئی ہیج پیج نہیں، ایسی چاندنی رات جہاں پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، ساری چیزیں نظر آ جائیں، بالکل صاف و شفاف راستے پر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اور مقام پر کیا کہا؟ دو چیزیں، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم کبھی بھی مسلیڈ نہیں ہو سکتے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے، بھٹک نہیں سکتے، تم جو نا مس گائیڈ ہو نہیں سکتے۔ کیسے؟ جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑ کر رکھو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، دو چیزیں آپ نے کہا۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی کی سنت کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف قرآن کافی، تو لوگ کیا ہے؟ انکار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے دو چیزوں کو پکڑنے پر کہا کہ لوگ نہیں بھٹکیں گے۔ جس نے ایک چیز کو پکڑا وہ گمراہ ہو گیا، جس نے ایک کو پکڑا دوسرے کو نہیں پکڑا وہ گمراہ ہو گیا۔ دو چیزوں کو ایک ساتھ سمجھنے کی اور ایک ساتھ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اور حدیث، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں کیا ہے، کیا ضروری ہے، ہم بھی وہ بھی ایک انسان تھے، ہم بھی ایک انسان ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، ابی ایاس سلمہ بن عمر بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمال، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر پر بیٹھ کر لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا ہے، لیفٹ ہینڈ سے اپنے جو نا بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ فقال کل بیمینک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی تم رائٹ ہینڈ سے کھاؤ نا۔ قال لا استطيع، نہیں مجھے نہیں آتا رائٹ ہینڈ سے کھانا۔ اس نے جھوٹ کہا۔ اس نے جھوٹ کیوں کہا؟ قال لا استطعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ٹھیک ہے بھائی تو اب کبھی طاقت نہ رکھے، تجھے کبھی رائٹ ہینڈ سے کھانا آئے نہیں۔ ما منعه الا الكبر، آپ نے کہا کہ اس کو جس چیز نے روکا ہے نا، غرور نے روکا ہے، تکبر نے روکا ہے، میں ان کی بات کیوں مانوں، میں اس سے کھا رہا ہوں نا، کھا لوں گا، مجھے نہیں آتا رائٹ ہینڈ سے کھانا۔ اس طرح جھٹلا دیا اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو غرور نے روکا ہے۔ فما رفعها الى فیہ، پھر راوی حدیث کہتے ہیں پھر زندگی میں کبھی وہ اپنا رائٹ ہینڈ منہ تک نہیں لے کے جا سکتا، یہ اسے سزا ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے پر، ایک چھوٹی سی بات، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، رائٹ ہینڈ سے کھاؤ۔ آج لوگوں کے اندر کیا ہے؟ ایک فیشن بن گیا ہے، چمچے سے کھانے کا فیشن ہے، پھر اس کے ساتھ چمچے سے کھانے والی جتنے بھی اسپون سے کھانے والی چیزیں ہیں، انسان اس میں اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ وہ رائٹ ہینڈ سے کھا رہا ہے یا لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا ہے۔ اور اسی طرح جو نا کوئی جو نا برگر کھا رہا ہے، کوئی جو نا شاورما کھا رہا ہے، لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا ہے، ادھر سے پانی پی رہا ہے، ادھر سے کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، اس طرح جو نا دو ہاتھوں سے کھاتے ہوئے اپنے لیفٹ ہینڈ کا زیادہ استعمال چل رہا ہے۔ اس سے رکنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا لستطعت، تو کبھی اپنا رائٹ ہینڈ اٹھا ہی نہ سکے، تیرا رائٹ ہینڈ تجھے کبھی کام نہ ہے۔ یہ بد دعا تھی، اور پھر ہوا ویسا ہی، پھر زندگی میں کبھی وہ اپنا رائٹ ہینڈ منہ تک نہیں لے کے جا سکا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج لوگ جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسے سنتوں کو، کئی ایسے کاموں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا نہیں کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے اسے کھلے عام کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی محبت میں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب ایک چھوٹے کام کی وجہ سے اتنی بڑی سزا مل سکتی ہے، تو سوچے جو پوری طرح نبی کی نبوت کا انکار کر دے، جو پوری طرح احادیث کا انکار کر دے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جنہیں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے لکھنے والے یا جس کے روایتیں کرنے والے راویوں کا پوری طرح ڈیٹا محفوظ ہو، وہ صرف اور صرف اسلام میں علم الرجال جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے اسے محفوظ کر رکھا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس میں ڈاؤٹ کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ ہمیشہ اسی متشابہ چیزوں میں، ڈاؤٹ والی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا فائدہ اور نہ کرنے کا نقصان دیکھیں۔ اس حدیث میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، رواہ البخاری و مسلم۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم اپنی صفیں ضرور ضرور سیدھی رکھو، درست کر لو، نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہو تو صف سیدھی رہے، پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہوں، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں، بیچ میں گیپ نہ رکھیں، صف مطلب صف نظر آئے۔ آپ دیکھیں ملٹری میں، آرمی میں جو ٹریننگ دی جاتی ہے، صفیں بنائی جاتی ہے، جو لائن کا خیال کیا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی ایک بندہ بھی اگر مسٹیک کر دے تو اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ کوئی ایک بھی ایک ادنا سی حرکت، ایک چھوٹا سا جو نا ایکشن بھی اگر جو نا اس کا دوسروں سے الگ ہو جائے تو اسے سزا مقرر کی جاتی ہے۔ وہ جب یہ حالت ہے تو اسلام میں نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی کہا گیا صف، جبکہ صف کا جو سلسلہ ہے یہ جو آرمی وغیرہ کے اندر وہ نماز ہی سے لیا گیا ہے۔ تو صفیں بنانے کا حکم، صاف بالکل سیدھی صف، ورنہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ دلوں میں مخالفت پیدا کر دے گا۔ آج یہ ہو رہا ہے، لوگوں کو مذاہب کے نام پر، فقہ حنفی میں نہیں ہے، فقہ شافعی میں نہیں ہے، فقہ مالکی میں نہیں ہے، حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا ان لوگوں کو۔ ہمارے امام صاحب نہیں بولے تھے اس لیے نہیں کرنا ہے، پیر دور رکھتے ہیں، پیر نہیں ملاتے ہیں، بالکل بیچ میں 4 انگلیوں کی جگہ ہونا چاہیے، اس طرح کی من گھڑت باتیں بنا کر لوگوں کو دور کر دیا، ان کے پیر سے پیر ملنے نہ دیے، صفوں کو سیدھی ہونے نہ دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ امت فرقوں میں فرقے بڑھتے چلے گئے۔ اس قدر نفرتیں، اس قدر ایک دوسرے سے کہ دوسرے مذہب والے کے ساتھ، وہ دوسرے ریلیجن والے کے ساتھ وہ اچھی بات کرتا ہے، لیکن اپنے ہی ایک مسلمان بھائی کو جو دوسرے طریقے پر چل رہا ہے اس سے وہ غلط طریقے سے بات کرتا ہے، اس سے وہ غلط طریقے سے پیش آتا ہے۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اللہ تعالیٰ صفوں کو سیدھا نہ رکھنے کی وجہ سے تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نفرت ڈال دے گا، تمہارے دلوں میں مخالفت پیدا کر دے گا، دشمنیاں پیدا کر دے گا، اور آج یہ چیز ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ ایک اور اچھی مثال، ایک اور اچھا اگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بڑی طویل روایت ہے، جس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت اور علم کے ساتھ مجھے بھیجا ہے، یعنی نبوت کا جو علم اور ہدایت کا جو راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر بھیجا ہے، اس کی مثال بارش کے مانند ہے، اس کی مثال بارش کے جیسی ہے جو زمین پر برستی ہے۔ اس زمین کا کچھ حصہ اچھا تھا، اس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، چوس لیا، اور اس نے گھاس اور بہت سا سبزہ اگایا، ہریالی ہوئی، کھیتی ہوگی وہاں پر، جبکہ اس زمین کا ایک حصہ ایسا سخت تھا کہ اس نے پانی کو اپنے اندر جذب تو نہیں کیا بلکہ روک کر رکھا، پانی وہاں پر رکا رہا، جمع رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، انہوں نے اس سے پانی خود پیا، اپنے جانوروں کو پلایا اور کھیتوں کو سیراب کیا۔ پھر اس زمین کا ایک تیسرا ٹکڑا ایسا بھی تھا کہ وہ صرف چٹیل میدان تھا، وہ پانی کو نہ روک سکتا تھا نہ ہی گھاس اگا سکتا تھا۔ تو یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کی۔ اس کی مثال کیسی؟ زمین کے پہلے حصے کی طرح۔ قرآن مجید نازل ہوا، حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، اس کو لے کر علم دین کو حاصل کیا تو گویا اس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، پھر اس کے بعد اس علم کے مطابق عمل کیا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیا تو گویا کہ وہ سبزہ اور ہریالی جو ہے نا وہاں پر اگا دیا۔ یہ اس پہلے شخص کی مثال ہے۔ اور اس کے بعد جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم تو دیا، وہ خود سیکھا، علم کو جمع کیا لیکن عمل نہیں کیا، لوگوں کو تو بتایا لیکن خود عمل نہ کیا، تو اس شخص کی مثال اس دوسرے زمین کے حصے کی طرح ہے جو پانی کو اپنے پاس ڈیم کی طرح روک کر تو رکھ لیا لیکن وہ خود وہاں پر کوئی ہریالی، کوئی سبزہ، کوئی فروٹس، کوئی ترکاری، کوئی چیز اگانے کے وہ قابل نہ رہا۔ تیسری مثال اس آدمی کی ہے جس نے نہ ہدایت کو قبول کیا، نہ ایکسپٹ کیا، نہ خود عمل کیا، نہ ہی دوسروں کو پہنچایا، اس چٹیل میدان کی طرح جہاں پانی برسا اور ادھر ادھر بہ کر چلا گیا، نہ پانی وہاں پر رکا رہا کہ دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں،
دوسرے لوگ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے، نہ اندر گیا کہ بعد میں نکل کر وہ وہاں پر ہریالی اور سرسبز و شاداب اس علاقے کو بنا دے، ایسا بھی نہیں ہو سکا۔ تو یہ تیسرے شخص کی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں مثالوں میں ایک ہی بات کہی، وہ کیا کہا؟ اس علم اور ہدایت کو جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت اور بالخصوص حدیثوں کا علم چھوڑ دے اور یہ کہے کہ مجھے ضرورت نہیں اس چیز کی، یا یہ کہے کہ وہ حدیثوں کو تو مانتا ہے لیکن عمل کے میدان میں کہتا ہے کہ نہیں، عمل تو میں نہیں کر سکتا، تو پھر وہ شخص کیسا ہے؟ وہ پہلے شخص کی طرح نہیں، دوسرے ایریے کی طرح نہیں، تیسرے ایریے کی طرح ہے۔ اس کی مثال جس نے ایکسپٹ بھی نہیں کیا اور عمل بھی نہیں کیا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں جو ڈاؤٹس اور جو شکوک و شبہات مسلمانوں کے درمیان پیدا کیے جا رہے ہیں، جیسے یہ رافضی ہے، شیعہ ہے، انجینئر مرزا انجینئر، کیا نام ہے اس کا، جو پوری دنیا میں آج فساد اور فتنہ مچا رکھا ہے، مختلف طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، نیٹ کا استعمال بڑا خوب کیا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر اس نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ جس نے بڑے رقیق حملے کیے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اللہ کی شان میں بھی گستاخی کی، اس کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا عالم ہے، وہ عالم نہیں ہے، اور لوگوں کو دینی علم سے متنفر کر رہا ہے، لوگوں کو سچے دین سے پھیر کر دین کے اندر ڈاؤٹ پیدا کر کے، دین کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے، لوگوں کو دین اسلام سے باہر کا راستہ بتا کر ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟ آپ لوگ میرے ساتھ کی نہیں ہیں؟ کون کون ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال نہیں، ایک ڈاؤٹ ہے کہ ایون دو گھر والوں کو ایکسپلین کرنے کے بعد کہ حدیث میں ایسے ایسے چیزیں ہیں، جیسا کہ ہمارے ممی ہیں تو ان کو ایکسپلین کرنے کے بعد کہ ایسا نہیں، شرک نہیں کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو انہوں یہ آنسر دیتے کہ بڑوں سے چلتے ہوئے آ رہا، ہم یہی فالو کرتے ہیں، ایسے باتیں کرتے، تو ان کو لائک دین کی دعوت اور حدیث کے سامنے بولتے ہوئے ایکسپلین کرنے کے باوجود وہی آنسر دیتے کہ ہم ایسا کرتے ہوئے ہم یہی فالو کرتے، تو ان کو کیسے ایکسپلین کرنا چاہیے؟ انہیں یہ بتانا ہے کہ بڑوں کی بات سے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کا مقام، ان دونوں سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا مقام سب سے بڑا، اللہ اکبر ہم مانتے ہیں اللہ بڑا ہے، تو پھر اللہ سے بڑا کون ہے؟ ہم بڑے لوگ جسے کہہ رہے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر مشرکین مکہ کے اسی بات کو نقل کیا ہے، کوٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا تھا، ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آ رہے تھے، ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں مثال دی، تو قرآن کی وہ آیتیں میں ہو سکتا ہے آپ کو بعد میں بھیج دوں، تو وہ آپ انہیں بتائیں نکال کر کہ دیکھو پہلے کے لوگوں نے بھی یہی بات کہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہ حکم بتایا کہ لوگ گمراہ ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ لوگ اگر بھٹکے تب بھی تم ان کی اتباع کرو گے، انہیں کی بات کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے۔ تو بڑے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس کے بعد ہے، اور اس کے بعد ان دونوں کی باتوں پر عمل کرنے والے صحابہ اکرام ہیں۔ انہوں نے کیسا عمل کیا تھا؟ صحابہ اکرام جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، سب سے پہلے دین ان کی زندگیوں میں، ان کی آنکھوں کے سامنے وہی نازل ہوتی تھی، انہوں نے دین کو کیسے سمجھا تھا، ان کے پاس دین کیسا تھا؟ یا ہمارے بڑے لوگ جن تک پہنچنے میں دین کے اندر بہت سی تبدیلیاں ہو گئی تھی، چینجز آ گئی تھی، ان تک صحیح دین نہیں پہنچا تھا۔ بلکہ اگر ہم ہمارے ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں یہاں جو حکومتیں ہوا کرتی تھی، حکومتیں دین متعین کرتی تھی، کوئی آدمی اپنے طور پر اپنا دین پر عمل نہیں کر سکتا تھا۔ شیعہ دور حکومت تھا تو وہ لوگ اپنا جو نا دین مسلط کرتے تھے لوگوں پر، اور وہ زبردستی کرتے تھے، اور دیگر جیسے آج بھی ایران میں اگرچہ کہ لوگ اسے اسلامی جمہوریہ کا نام دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں کوئی سنی مسجد نہیں، کوئی مسلمانوں کا جو نا عبادت خانہ نہیں، بلکہ وہاں پر یہودیوں کی عبادت خانے ہیں، وہاں سنی مسلمانوں کو چن چن کر مارا جاتا ہے۔ تو حکومتیں جو ہوتی ہیں اس زمانے میں بھی اسی طرح جو نا ٹارچر کر کے لوگوں کو گمراہ کی تھی، اور لوگوں کو جو نا صحیح دین پہنچنے سے روک کر رکھا تھا، تو جس کی وجہ سے ان تک صحیح دین نہیں پہنچا،
ہو سکتا ہے وہ محروم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس ہدایت کے ذریعے سے، اس علم کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دے رہا ہے، تو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہاں پیرنٹس ہیں، بسا اوقات کیا ہے ان سے بات کرنے میں بڑی نرمی اختیار کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم دین سمجھانے کے نام پر ان کے ساتھ کوئی گستاخی والا کام کر دیں جس کی وجہ سے جو نا وہ متنفر ہو جائیں، ایسا نہیں، بلکہ بڑے اچھے انداز میں۔ میرے ایک ساتھی ہے، میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان کا، وہ بھی بڑے فکر مند رہتے ہیں اپنی والدہ کو لے کر، وہ بھی بارہا مجھ سے کہتے ہیں کہ دعا کیجیے مولانا میرے والدہ کے لیے، میں بڑا فکر مند ہوں۔ تو یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے، آج لوگوں کے اندر علم آ رہا ہے اور ہدایت جو نا عام ہوتی جا رہی ہے، لیکن پچھلے جو لوگ ہیں وہ اسی چیز کو پکڑے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس سلسلے میں عبد المطلب جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ابو طالب جو آپ کے چاچا ہے، لوگوں نے کیا کیا تھا ان کو؟ وہ تھے ابو طالب جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر ہیلپ کی تھی، آپ کے جو نا بالکل رائٹ ہینڈ تھے، وہ ہر طریقے سے آپ کو سپورٹ کیا تھا اسلام کی دعوت و تبلیغ میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر 3 سال وہ جا کر جیل، جو گھاٹی تھی، ایک پہاڑ کا علاقہ تھا جہاں پر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، وہاں ساتھ رہ کر تکلیف اٹھائے تھے، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا، اے میرے چچا جان، ایک مرتبہ میرے کان میں آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر دوں گا، میں آپ کے لیے دلیل پیش کر دوں گا۔ لیکن وہاں کچھ لوگ تھے، شیاطین تھے، جنہوں نے یہی لفظ کہا، کیا تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جا رہے ہو؟ یہ جملہ جو نا بڑا ڈینجر ہے، باپ دادا کا دین، باپ دادا کا دین۔ اب دیکھیں آپ، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کون تھے؟ بت بنانے والا تھا، وہ تو خود جو نا بتوں کو جو نا گھر میں بناتا تھا، بتوں کا جو نا وہ بیوپاری تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ تو یہ مثال بتانا چاہیے کہ باپ یا بڑے لوگ اگر کوئی راستے پر تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرے گا، ہمارا سوال ہم سے کرے گا، ہمارے قبر میں ہم سے سوال ہمارے بارے میں ہوگا، تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، تم نے وہ کیوں نہیں کیا، یہ نہیں پوچھے گا۔ ابھی قبر کے سوالات بتائے گئے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، یہ نہیں کہے گا تمہارے باپ دادا کے نبی کون تھے، تمہارے باپ دادا کے اسلام کیا تھا، تمہارے باپ دادا کا دین کیا تھا، یہ سوال تو نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو انہیں یہ بتانا چاہیے کہ ہماری قبر میں ہم کو جواب دینا ہے، ہمارے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، ہمارے پاس جو چیز پہنچی ہے اس کے باوجود اگر ہم نہ مانیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ علم نہیں پہنچا، ہدایت نہیں پہنچی، گمراہی میں پڑے رہے تھے، جاننے کی کوشش نہیں کی، اور جنا کوئی اگر بتا رہا تھا تو اس کو غلط سمجھ رہے تھے، تو وہ ان کی نادانی ہے۔ لیکن جو لوگ بالکل علم آنے کے بعد، ہدایت آنے کے بعد سرے عام جو نا کھلے عام مخالفت کریں اور کہیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، یہ فلاں ہے فلاں، کھلے عام قرآن کی واضح آیتیں ہیں، حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ساری چیزیں واضح کر دی ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، کیا کہا اللہ تبارک، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تمہارے رب کی جانب سے جو دین، جو شریعت نازل ہوا اس کو فالو کرو۔ باپ دادا کو نہیں کہا، بلکہ آگے باپ دادا سے بڑھ کے بھی اونچا مقام لوگوں کے پاس اولیاء کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ، ارے بڑے اللہ کے ولی تھے، پیر تھے، بزرگ تھے، فلاں تھے، ان لوگوں کا مقام اپنے باپ دادا سے بڑھ کر ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کا ذکر کر کے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کو چھوڑ کر ان اولیاء کو بھی فالو مت کرو۔ ماں باپ تو بہت دور کی بات، ان اولیاء کو جن کا مقام ان لوگوں کے پاس ان کے ماں باپ سے بڑھ کر ہے، ان اولیاء کو فالو کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ تو نرمی سے، سنجیدگی سے اگر وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں تو انہیں کتابیں دیں، انہیں اردو آتی ہے یا جو لینگویج بھی انہیں آتی ہیں، یا پھر کتاب لے کر خود اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ کر انہیں جو ہے نا بتائیں۔ ایسا نہیں کہ ایک بار بتائے پھر اس کے بعد چھوڑ دیے، نہیں بھائی یہ نہیں مانتے بتا کے کیا فائدہ، نہیں، بتاتے رہنا چاہیے، بار بار انہیں سمجھاتے رہنا چاہیے۔ کیا پتا اللہ تعالیٰ کب ان کے لیے ان کے سینے کو کھول دے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت جو نا آپ کے ذریعے سے ہدایت پر لا دے۔ تو یہ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ آپ اپنے والدین، اپنے بڑے، اپنے خاندان کے لوگوں کو اگر ہدایت پر لا لیں۔ جب ایک عام انسان، ایک عام جو رشتہ دار بھی نہیں ہے، وہ اگر ہدایت پر آ جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوش نصیبی اور کتنا بڑا انعام سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی اگر ہدایت پر آ جائے،
ایک آدمی، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، ایک آدمی اگر صحیح راستے پر آ جاتا ہے تمہاری وجہ سے، تم نے اس کو راستہ بتا کے چھوڑ دیا، وہ سیدھے راستے پہ چلا جا رہا ہے، جو بھی عمل کر رہا ہے اس کا ثواب مل رہا ہے، جو بھی عمل کر رہا ہے اس کا ثواب مل رہا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے کیا کہا، خیر لک من حمر النعم، ایک ایک ریڈ کیمل کی قیمت آج کے دور میں لاکھوں میں ہے۔ 100 سرخ اونٹ، 100 ریڈ کیمل سے بھی زیادہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، پیسہ لاکھوں کروڑوں کا پیسہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، تو اتنا بہتر نہیں ہے جتنا بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی ہدایت پر آ جائے، ایک آدمی جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچ جائے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فکر تھی، لگن تھی۔ آگے وہ حدیث کے اندر یہ بھی حدیث تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری مثال ویسی ہے جیسے کوئی آدمی جو نا چراغ جلایا اور پتنگے کیڑے مکوڑے اس کے اندر جو نا گھسنا جا رہے ہیں اور وہ ان کو ہٹا رہا ہے تاکہ وہ جل نہ جائیں، بالکل میں بھی ویسا ہی ہوں، میں تمہیں جہنم کی عذاب سے بچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر ہٹا رہا ہوں اور تم ہو کے اس کے اندر گھسے جا رہے ہو۔ تو یہ تڑپ ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور بالخصوص اپنے رشتہ داروں کے لیے زیادہ ہونی چاہیے، اور خاص طور پر والدین ہیں تو ان کے لیے اور زیادہ تڑپ ہونی چاہیے۔ تہجد کے وقت اٹھ کر دعا کرنا چاہیے، اور بھلے طریقے سے مختلف مثالوں کے ذریعے سے ایگزامپلز جو قرآن میں دیے گئے، حدیث میں دیے گئے، اور واقعہ صحابہ اکرام کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ صحیح دین کیا ہے۔ صحابہ اکرام سے ہی تو دین آیا ہے، ان کی زندگیوں کو جب پڑھیں گے، ان کی زندگیوں کے حالات کو جب جانیں گے تو تب صحیح دین ان کے سامنے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے گا انشاءاللہ۔ جی اور کوئی سوال کر رہے تھے اعجاز بھائی یا کوئی اور تھے؟ اور ایک کسی کا دوسرا سوال بھی تھا، میں ایک سوال کروں؟ جی جی بالکل۔ یہ جو 2-3 سوال ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ اپن کوئی فرض نماز پڑھ رہے، سنت نماز پڑھ رہے ہیں اور اقامت ہو گئی، تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا سوال ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرض جماعت کھڑی ہو جائے، فرض نماز کے لیے اقامت دے دی جائے، لا صلاۃ، پھر کوئی دوسری نماز نہیں ہو سکتی۔ در اقامت کھڑی ہو گئی، آپ نماز پہلے سے پڑھ رہے تھے، اب تو ہمارے پاس تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی سنت پڑھنا ہے، اگرچہ کہ نماز ادھر چل رہی ہے، وہ ٹھہر جاتے ہیں اپنی سنت پڑھنے کے لیے، ادھر پوری سنت ختم کر دی۔ کہ آپ کو میں ابھی حج کا تازہ واقعہ بتاتا ہوں۔ بالکل کعبے کے دروازے کے پاس مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع ملا، اور میرے بازو ایک صاحب تھے، انڈیا کے کوئی حاجی تھے، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مغرب کی اذان کے بعد، عموماً حالانکہ ان لوگوں کے پاس مغرب کے بعد کوئی سنت نہیں پڑھتے ہیں لوگ، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن آج کل کیا ہے وہاں گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے اذان کے بعد گیپ نہیں دے رہے تھے، ڈائریکٹ اذان کے فوراً بعد اقامت، سیدھا جماعت ٹھہر جا رہی تھی، ابھی تک بھی شاید اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ تو سنت پڑھنے کے لیے وہ بندہ ٹھہر گیا، سنت پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے ادھر جماعت شروع ہو گئی، اقامت ہو گئی، ایک رکعت ختم ہو گئی، سجدے میں چلے گئے امام صاحب، حرم کے اندر کعبۃ اللہ کے صحن میں، کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس ٹھہر کر وہ نماز پڑھ رہا ہے، سارے لوگ امام کے ساتھ ہے، وہ اکیلا بندہ الگ پڑھ لے رہا ہے۔ دیکھیں آپ، ہدایت سے دور ہونے کا نتیجہ، ہدایت سے دور ہونے کا، اپنے بڑوں کو فالو کرنے کا نتیجہ، اپنے اماموں کو فالو کرنے کا نتیجہ نہیں۔ امام صاحب بس وہ پڑھے جب تک، پھر وہ ایک رکعت ختم ہونے کے بعد یہ شامل ہوا، امام صاحب سلام پھیر دیے، پھر یہ اٹھ کے اپنی ایک رکعت پڑھ رہا ہے۔ نعوذ باللہ، اس اچھے مقام پر جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، وہ ثواب سے محروم ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دین کی صحیح سمجھ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اقامت دے دی جائے، جب نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے اقامت دے دی جائے، تو پھر لا صلاۃ، لا کا مطلب کوئی نماز نہیں، لا صلاۃ، کوئی بھی نماز نہیں، کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو کرنا کیا چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک رکعت پڑھ لیے، آپ آدھی رکعت پڑھ لیے، 2 رکعت پڑھ لیے، تو کرنا کیا چاہیے؟ اب یہاں 2-3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلی رکعت میں ہیں تو آپ چھوڑ دیں، بعد میں نماز کے بعد اس کی قضا کر لیں جو نماز آپ نے توڑ دی تھی، تو جہاں سے توڑی تھی وہاں سے نہیں، پھر سے اثرنو پوری کمپلیٹ پڑھیں۔ دوسرا یہ کہ آپ دوسری رکعت میں 2 سجدے ہو گئے آپ کے، ابھی تشہد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت اقامت ہو رہی ہے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ امام صاحب کی تکبیر سے پہلے میرا تشہد ختم ہو جائے گا،
امام صاحب کی تکبیر سے پہلے یا ان کے سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے میرا جو ہے نا تشہد ختم ہو جائے گا، میں سلام پھیر سکتا ہوں، تو آپ جو ہے نا سلام پھیر بہتر ہے. یا نہیں تو آپ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حالت میں بھی آپ اپنی نماز چھوڑ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق کہ کوئی نماز اللہ کے نبی نے کہہ دیا نہیں پڑھنا، نہیں پڑھیں گے، ختم. اب ہم اس کو نماز کے بعد ہی پڑھیں گے. اب عام طور پر فجر کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے. فجر کی نماز کے بارے میں، فجر کی نماز کی 2 رکعت سنتیں جس کی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کے اندر جتنی دولت ہے، جتنا خزانہ ہے، ان تمام چیزوں سے وہ بہتر ہے. تو اس لیے ان 2 سنتوں کو نہ چھوڑو. اب لوگوں نے کیا کر لیا، چاہے ادھر جماعت ٹھہری رہے ادھر پڑھتے رہیں، چاہے وہاں امام صاحب سلام پھیر رہے ہیں، وہ فرض نماز کا سلام پھیر رہے ہیں، جماعت کے ثواب سے محروم ہونا گوارا کر لیں گے، لیکن یہ 2 رکعت سنتیں چھوڑنا گوارا نہیں کریں. جبکہ صحیح حکم یہ ہے کہ اگر فرض جماعت چل رہی ہے تو آپ فرض میں شامل ہو جائیں، بعد میں آپ پڑھیں. ہاں فجر کی نماز کی 2 رکعت سنتیں فرض نماز سے پہلے پڑھنا افضل ہے، حکم وہی ہے. بسا اوقات ریئرلی کبھی کبھی ایسے اگر چھوٹ جائے تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ اس کو نماز کے بعد پڑھنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر سر. ایک دوسرا اور سوال. جی دوسرا سوال یہ ہے تو اپن نماز میں ٹھہرے ہوئے، اب امام صاحب رکوع میں چلے گئے، ہم آئے، اب ہم کو بھی رکوع مل گیا. ہم رکوع ملنے کے بعد میں اب ہم بھی شامل ہو گئے، تو کیا وہ ہماری رکعت پوری ہو گئی یا پھر سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے کی وجہ سے وہ رکعت نہیں ہوئی؟ کیونکہ سورہ فاتحہ نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے، تو بہت سارے اس میں مسئلے ہو رہے تھے، اس لیے میں نے سوال مناسب سمجھا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے. جی اچھا سوال ہے. آگے ہمارے پاس ایک سبجیکٹ آنے ہی والا ہے، لیکن وہ سبجیکٹ آنے سے پہلے ہی آپ لوگ سوالات کر رہے ہیں. یہ سبجیکٹ ہے فقہ کا، آسان فقہ یہ کتاب ہے. انشاءاللہ اس کے اندر سارے چیزیں، نماز کے سارے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزوں کے مسائل، ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. یہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی جلدیں ہیں اس کی. تو یہ سارے مسائل فقہ کے آنے ہی والے تھے، لیکن اب آپ سوال کر دیے ہیں تو چلو پھر اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، یا اسے ہم فقہ کا ہی سبجیکٹ سمجھ لیتے ہیں، چونکہ فقہی مسائل پر ہی جو نا سوال ہو رہا ہے. تو اس میں بھی صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ایک صحابی رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر نہیں، ابو بکر صدیق الگ ہے، جو اللہ کے نبی کے یار غار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد، وہ نہیں. ایک اور صحابی تھے جن کا نام تھا ابو بکرہ، بکر نہیں تھا، بکرہ. تو وہ صحابی مسجد میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ جماعت چل رہی ہے اور جماعت کے سارے لوگ رکوع کی کنڈیشن میں، رکوع کی پوزیشن میں ہیں. اس وقت وہ صحابی مسجد کے انٹرنس پر ہے. وہاں سے لے کر صف میں پہنچنے تک انہوں نے کیا کیا، رکوع وہیں کر لیا، رکوع میں ہی چلتے ہوئے آ کے صف میں جوائن ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع دی، یعنی کہ اللہ کے نبی کو پیچھے کا دکھ رہا تھا، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ان سے کہا کس نے ایسا کیا؟ کہا میں نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آئندہ ایسا نہ کرو، آئندہ ایسا نہ کرو. اب یہ جملے کو لے کر لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکعات کو ریپیٹ کرنے کے لیے نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ نہیں تمہاری رکعت نہیں ہوئی، تم اٹھو پھر سے وہ رکعت پڑھو. آپ نے انہیں رکعت کو دہرانے یا ریپیٹ کرنے کا حکم نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ رکوع جو تم کر کے چلتے ہوئے آ کے صف میں ملے تھے ویسا مت کرو. یہ سمجھا لوگوں نے، تو کہا کہ نہیں انہیں رکعت مل گئی، کیونکہ آپ نے انہیں رکعت دہرانے کا حکم نہیں دیا، اس کا مطلب وہ رکعت مل گئی. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، سورہ فاتحہ کے بارے میں جو حدیث عام ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اب دوسرے قول والے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، سیدھا رکوع میں چلا گیا تھا، تو اس کی رکعت نہیں ہوئی اس حدیث کے مطابق. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت اور یہ صحیح مسلم کی روایت. اب دونوں حدیثوں میں تطبیق جوائنٹ کیسا کریں، ان دونوں کو حل کیسے کیا جائے؟ تیسرا قول لوگوں کا یہ ہے
کہ اگر آپ پہلی حدیث صحیح بخاری کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو ہی رکعت کا پورا ہونا سمجھتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک کنڈیشن ایسی ہے جس میں رخصت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس صحابی کو رکعت کو ریپیٹ کرنے کا حکم نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں بغیر سورہ فاتحہ کے بھی رکعت مل گئی، یہ ایک ہی کنڈیشن ایسا ہے. اس کے علاوہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا کمپلسری ہے، ہر رکعت میں پڑھنا ہی ہے. تو یہ تیسرا قول یہ نکالا گیا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وہ بھی کہا تھا، یہاں اس صحابی کو آپ نے چھوٹ دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رکعت کو حاصل کرنے کے لیے اگر رکوع مل گیا تو اسے رکعت مل گئی. یہ قول. دوسرا قول جو میں عموماً کہتا ہوں کہ آپ کو اگر اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ رکعت ملی یا نہیں ملی، آپ پہلی حدیث پر عمل کر لیجئے صحیح بخاری کی کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، میری رکعت نہیں ہوئی، آپ دہرا لیجئے. نہیں، جبکہ میرے سامنے ایک اور حدیث بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ بھی، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ریپیٹ کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، رکوع کو ہی رکعت مان لیا ہے. تو اس پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس پر بھی عمل کر لیجئے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ حدیث پر عمل کرنے والے پہلی والی حدیث پر عمل کرنے والوں کو برا بھلا نہ کہیں، پہلی والی حدیث پر عمل کرنے والے دوسری والی حدیث پر عمل کرنے والوں کو برا بھلا نہ کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، کوئی ضعیف نہیں ہیں، دونوں حدیثیں بھی صحیح ہے. اب اس کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہاں لوگ کہیں گے نہیں بھائی حق تو ایک ہی ہوتا، دو کیسا ہو سکتا؟ ایسا نہیں ہے. یہاں حق اور باطل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے، یہ اختلافی جو مسئلہ ہے فہم کے اعتبار سے. دونوں بھی حدیثیں صحیح ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جس کو امت مانتی ہے کہ یہ صحیحین ہے، جس کے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں ہے. تو پھر یہاں ہمیں یہ ماننا چاہیے، جیسے ایک صحابہ کا واقعہ، مشہور واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک جنگ کے میدان میں، بلکہ یہودیوں کے بستی میں بھیجا تھا، غالباً بنو نذیر جو نہ تھے، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور کہا کہ تم لوگ اثر وہاں پڑھنا، تم لوگ اثر جا کر وہاں پڑھنا. راستے میں اثر کا وقت آ گیا. کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر وہاں پڑھنے کے لیے کہا تھا، لیکن اثر کا ٹائم یہیں آ گیا نا، ابھی ہم پہنچے بھی نہیں، اثر کا ٹائم شروع ہو گیا. تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں تھوڑا جلدی جانا چاہیے تھا، جلدی جا کر اثر وہاں پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اثر کا ٹائم شروع ہو گیا، چلو اب یہیں پڑھ لیتے ہیں. یہاں پڑھ لیے کچھ لوگوں نے. دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، چاہے اثر کا ٹائم ہو جائے لیکن اللہ کے نبی نے کہا وہاں جا کر پڑھنا تو وہیں جا کر پڑھنا، یہاں نہیں پڑھیں گے. ان لوگوں نے نہیں پڑھا، ان لوگوں نے اثر کی نماز نہیں پڑھی، وہاں پر وہاں جا کر ہی ادا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعد میں بتایا کہ کچھ لوگوں نے پہلے پڑھ لیا، کچھ لوگوں نے بعد میں پڑھ لیا، آپ نے کسی کو بھی غلط نہیں کہا، آپ نے کہا دونوں بھی صحیح، دونوں بھی اس مسئلے میں صحیح ہیں. تو بعض مسائل ایسے ہو سکتے ہیں، ہر مسئلہ نہیں ہے، ہر مسئلے میں حق و باطل کو جو نا لا کر فٹ نہیں کرنا چاہیے. جہاں جو نا گنجائش ہے، جہاں گنجائش ہے، جیسے مثال کے طور پر ابھی حج کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے میدان میں جو نا ہر چیز کو جو نا آگے پیچھے کرنے کا حکم دے دیا. کوئی پہلے بال کاٹ لیا، کوئی قربانی پہلے کر لیا، کوئی کنکری پہلے مار لیا، کوئی پہلے طواف کر لیا، آگے پیچھے یہ 4 کام آگے پیچھے ہو گئے، کوئی حرج نہیں. کوئی اگر کسی کو کمپلسری کر دینے پہلے یہی کرنا اس کے بعد یہ کرنا، تو یہ غلط ہے. تو پہلا کرنے والا دوسرے کو غلط نہ کہے، دوسرا کرنے والا تیسرے کو غلط نہ کہے. تو اس طریقے سے جہاں گنجائش ہے اس گنجائش کو ایکسپٹ بھی کرنا چاہیے، اس گنجائش کو ایکسپٹ بھی کرنا چاہیے. اب ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہے. اب جس کو لگتا ہے کہ رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی، اس پر عمل کرے. جس کو لگتا ہے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ رکعت نہیں ہوئی تو وہ رکعت کو ریپیٹ کر لے. لیکن ایک دوسرے پر الزام، ایک دوسرے کو غلط، ایک دوسرے کو جو نا نماز کے ناقص ہونے کا فتویٰ نہ لگائے. جی جزاک اللہ خیر. وہی ایک سوال اور یہ ہے کہ کافر یا غیر مشرک کوئی بھی فوت ہو چکا ہے، انتقال ہو گیا ہے، اپنے کو اطلاع ملی ہے اس کی، تو کیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ شیخ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ دعا نہیں ہے، یہ کوئی اس کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں. یہ کیا ہے؟
انسان کو اپنی موت کو یاد کرنے کا وہ جملہ ہے کہ بھائی وہ مرا، آج وہ مرا، کل ہم مرنے والے، انا للہ، ہم بھی اللہ کے لیے اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے. اس کے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں. ہاں البتہ اس کی مغفرت کی دعا کرنا وہ غلط ہے. جیسے کہ انبیاء اکرام کو ہی روک دیا گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد کی مغفرت سے روکا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چچا کی مغفرت سے روک دیا گیا تھا. تو کسی کی مغفرت کی دعا کرنے سے روکا گیا ہے، لیکن انا للہ پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اگر جنازہ ان لوگوں کا سامنے سے گزرتا ہے، جنا ڈولا وغیرہ جس میں بھی وہ لے جاتے ہیں، تو احترام ہیومینٹی، ایک انسانیت کی حیثیت سے احترام اور ریسپیکٹ کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا یہ تو یہودی ہے، تو کہا کیا وہ انسانی تھا؟ تو انسانیت کے ناطے اٹھ کر کھڑا ہو جانا، ریسپیکٹ مطلب اس کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونے کا نہیں ہے، اٹھ کر جگہ پہ کھڑے ہو بس. تو کھڑا ہو جانا یہ انسانیت کا احترام ہے، اس کے مذہب کا، اس کے جو نا صحیح ہونے کا احترام نہیں ہے. وہ مر گیا ہے، وہ بھی اللہ کے پاس جا رہا ہے، اب اس کا حساب کتاب آگے اللہ دیکھنے والا ہے. تو انا للہ پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں. جزاک اللہ خیر سے وہی علم میں اور اضافہ کرے آپ کی. جزاک اللہ خیر. آمین. اور کوئی سوال؟ جو محترمہ سوال کیے تھے والدہ کے متعلق، شاید میں بہت زیادہ اسپیڈ، چونکہ وقت کا خیال کرتے ہوئے 2 سبجیکٹ اور باقی تھے، اس لیے میں تھوڑا اسپیڈ بول رہا تھا، تو شاید جواب واضح ہوا یا نہیں ہوا پتہ نہیں. الحمدللہ میرے لیے کلیئر ہے. جی کلیئر ہے الحمدللہ. ٹھیک جی الحمدللہ کلیئر ہے. آپ ریفرنسز میں کو انشاءاللہ فارورڈ کریں تو میں اور انشاءاللہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا سبجیکٹ ہے فقہی مسائل، جو ابھی جس طرح سوالات آج ہوئے ہیں، اور پہلا سوال تو آپ کا تھا عقیدے سے متعلق تھا، اور ہمارے منور بھائی کے 3 سوالات فقہ سے متعلق تھے جو نمازوں سے متعلق تھے، اور اسی طرح آخر میں جنازے سے متعلق سوال تھا. تو فقہ کیا چیز ہے؟ عام طور پر بعض لوگ کو آپ یہ سنیں گے کہ نہیں یہ فقہ دین میں ایک نیا جو نا سبجیکٹ آ گیا، ہمارے لیے بس قرآن حدیث کافی ہے، فقہ کی ضرورت نہیں. یہ وہم اور یہ ڈاؤٹ دور کرنے کے لیے میں نے فقہی مسائل کا سبجیکٹ رکھا ہے. فقہ قرآن اور حدیث دونوں کو سمجھنے کا نام فقہ ہے، اپنی رائے دینے کا نام فقہ نہیں. اپنی طرف سے اپنا اوپینین دینا یہ فقہ نہیں ہے، یا کسی امام کا اوپینین لے لینا یہ فقہ نہیں ہے. فقہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث دونوں کو رکھ کر اس مسئلے کو سمجھنا. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے 2 مسائل، جو ابھی منور بھائی کی 2 مثالیں تھی، 2 سوالات تھے، دونوں سوالوں میں دونوں کے دلائل پیش کر کے مسئلہ سمجھا دیا. تو یہ ہے فقہ. میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے اس کے اندر، دونوں حدیثیں ہیں، دونوں کے پاس دلیل ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کیا چیز ہونا چاہیے؟ قرآن حدیث کے نصوص، صحابہ کرام کا عمل. یہ دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ صحابہ نے کیسے عمل کیا تھا. تو یہ دین کی سمجھ. اور میں نے اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی جب میں نے اس کا انٹروڈکشن کروایا تھا، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا. اور وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو جائیں، نکلیں اپنے گھروں سے، دین کی طلب میں نکلیں، جائیں، علم حاصل کریں، دین کا سمجھ حاصل کریں، اور واپس آئیں تو اپنی قوم کو ڈرانے والے بن کر آئیں، اللہ کا خوف دلانے والے بن کر آئیں. دین کی سمجھ حاصل کرنے والے ہی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو تفقہ کا لفظ اللہ نے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے. ایک اور مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ابھی آپ کے سامنے سنائی تھی، میں یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے، جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے، جس کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، جس سے سکسیس کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کا علم، دین کی انڈرسٹینڈنگ اسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، سمجھ بوجھ اسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. تو یہ فقہ الگ سے کوئی مذہب یا الگ سے کسی امام کا سبجیکٹ نہیں ہے. قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ان نصوص کی روشنی میں سمجھنے کا نام ہی فقہ ہے. یہ فقہ نہ حنفی ہے، نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ کوئی اور.
فقہ قرآن حدیث. صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے بعض صحابہ اکرام آتے، قرآن کی آیت ہے رمضان کے روزے سے متعلق جو ہے کہ جب تک سفید دھاگا کالا دھاگا جو نا ڈفرنس ان دونوں کے درمیان واضح نہ ہو جائے اس وقت تک تم کیا کرو، سحری کھاتے رہو. اب ایک صحابی کیا کیے، تکیے کے نیچے جو نا 2 دھاگے رکھ لیے، 2 بھی جو نا وائٹ کلر کا اور بلیک کلر کا. دیکھیں گے اس کے اندر جو نا کیسے جو نا محسوس ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی آیت کو اپنے انداز میں سمجھایا، کہا کہ نہیں اس کا مطلب دھاگے سے مراد ریئلی وہ دھاگا نہیں، آسمان میں رات کے اندھیرے کا جو پورا جیسا آسمان کالا ہوتا ہے، سیاہی ہوتی ہے، اس کے اندر وائٹ لکیر آ جائے، سفیدی وہاں ظاہر ہو جائے، وہ فرق محسوس ہو، یہ مراد ہے. یہ نہیں کہ آپ جو نا اپنے طور پر یہ سمجھ لیں کالا دھاگا سفید دھاگا. تو انسان اپنی عقل سے. ایک اور مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مثال ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا لو کان الدین بالرأی، اگر دین انسان کی عقل پر ہوتا تو پھر موزوں پر، ساکس پر مسح کرنا نیچے کرنا چاہیے تھا، اوپر کرنا نہیں چاہیے. ساکس پر کہاں مسح کرتے ہیں ہم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، پانی لے کر جھٹک دیں انگلیوں سے، 3 انگلیوں سے اپنے پیر کے اوپری حصے پر، اوپری اپ سائڈ میں جو نا اس پر مسح کریں. حالانکہ دھول جو لگتی ہے، کچرا جو لگتا ہے وہ نیچے لگتا ہے، جھٹکنا تو نیچے چاہیے، مسح تو نیچے کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی عقل یہ کہہ رہی ہے. لیکن دین چونکہ عقل کی بنیاد پر نہیں ہے، دین کس کی بنیاد پر ہے؟ اللہ کی حکمتوں کی بنیاد پر ہے. اللہ جانتا ہے اس کی حکمت کیا ہے. فجر کی 2 رکعت کیوں ہیں؟ عشاء کی 4 رکعت کیوں ہیں؟ عشاء میں بھی تو نیند آتی ہے، فجر میں بھی تو نیند آتی ہے. انسان اپنی عقل سے اگر گھوڑے دوڑائے گا، اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو دین کو جو نا وہ برباد کر دے گا. تو دین انسان کی، اچھا عقل کی اگر بات کریں گے تو کس کی عقل لیں گے؟ ہر انسان کا الگ الگ سوچنے کا انداز، ہر انسان کا الگ الگ معیار ہوتا ہے. کوئی سارے انسان ایک جیسا نہیں سوچتے ہیں. 2 بھائی ہیں تو 2 بھائیوں کی سوچ الگ ہوتی ہے. کوئی ایک امام یہ بولے گا، دوسرا امام یہ بولے گا، کوئی ایک عالم یہ بولے گا، دوسرا عالم وہ بولے گا، یہ مفتی وہ بولے گا، فلاں مفتی وہ بولے گا، ہر کوئی اپنا اپنا دیکھے. تو دین کسی مفتی کی جاگیر نہیں ہے، کسی عالم کا جو نا ٹھیکہ نہیں ہے. یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اللہ نے اسے قیامت تک محفوظ رکھا ہے. ہاں پہنچانے والوں کا فرق ہے، پہنچانے والے اپنے طور پر اس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، یہ دین کو بدل کر پیش کر دیتے ہیں، یہ غلطی ہے. دین کو کما حق و قرآن حدیث کی روشنی میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دیا تھا، اور جو لوگ ان کو فالو کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ، اس کے بعد انصار، مہاجرین اور انصار دونوں کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ان لوگوں کو ان کے احسان یعنی اچھائی میں فالو کرنے والے، ان لوگوں سے اللہ راضی ہے. صحابہ کرام کو بھی رضی اللہ عنہ کہا گیا. قیامت تک آنے والے وہ تمام مسلمان جو صحابہ کرام کی پیروی کریں. صحابہ کرام کی پیروی کس میں؟ بے احسان، ان کے اچھائی میں. جو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت جو کی تھی ان کاموں میں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے. آئیے پہلے فقہ کا معنی یہ ہے کہ سمجھ بوجھ ہے. فقہ کی تعریف کیا ہے؟ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ کون سا سبجیکٹ ہے یہ فقہ؟ تو سب سے پہلے جان لیں کہ شرعی احکامات جو ہیں، شرعی احکام سے مراد کیا ہے؟ نماز پڑھنا، نماز کے لیے وضو کرنا، وضو کے لیے پانی کیسا ہونا، اور پھر اس کے بعد جگہ کیسی ہونی، نماز کے لیے جگہ کیسی ہونی چاہیے، اور انسان کا جسم کیسے ہونا چاہیے. یہ سارے جو احکامات ہیں، ان تمام احکام کو تفصیلی دلائل سے مراد کیا ہے؟ جو قرآن اور حدیث میں جو دلیل کے ساتھ، پروف کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ، جیسے بعض صحابہ کرام آئے آ کر انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پینے کا پانی ہوتا ہے، اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں تو پھر ہمارے لیے پینے کا پانی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ سمندر کا پانی پورا سالٹی ہوتا ہے، پورا کھارا ہوتا ہے، کھارا پانی تو ہم پی نہیں سکتے. تو ہم کیا سمندر کے اس کھارے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ، سوال، دین کا مسئلہ ہے، وضو کرنا ہے تو پانی کیسا ہونا چاہیے؟ وہ پانی کیسا ہونا چاہیے؟ کون سے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، کون سے پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمندر کا پانی پاک ہے، تم اس سے وضو بھی کر سکتے ہو، غسل بھی کر سکتے ہو، بلکہ آگے اور بھی جواب دیے کہ اس کا مردار بھی تمہارے لیے حلال ہے. وہ ایک الگ تفصیل ہے، انشاءاللہ وہ بعد میں ہم اس تفصیل میں جائیں گے. تو یہاں
بتانا مقصد یہ ہے کہ شرعی احکامات کو تفصیل کے ساتھ نہیں، انہوں نے بول دیا بس کافی ہے، بس چھوڑ، دلیل کی ضرورت نہیں، حدیث کی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ. کئی ایسے لوگ ہیں جن سے واسطہ پڑتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے صاحب بول دیے کافی ہے. نہیں، تو صاحب جو بھی بولے ہیں وہ دلیل چاہیے، ریفرنس چاہیے، حوالہ چاہیے، کہاں ہیں، کس نے کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حکم لگا دیا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ بات، تو وہ ریفرنس لائے، صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ رہے ہیں، وہ صحابی کریں اللہ کے نبی نے ایسے کہا ہے، تو وہ ان کی ایک بات نہیں چلے گی، انہیں ریفرنس بھی چاہیے، کس کے سامنے کہا تھا ان کو بھی پکڑ کے لاؤ. کیوں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے طور پر کہہ دے کہ اللہ کے نبی نے ایسے کہا اور حالانکہ اللہ کے نبی نے وہ بات نہ کہی اور وہ بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہو جائے تو غلط بات ہو جائے گی، دین غلط پہنچے گا لوگوں تک. تو اتنا احتیاط کیا تھا لوگ صحابہ کرام. تو تفصیلی دلائل معلوم کرنا چاہیے. ایک مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ جس بات پر وہ عمل کر رہا ہے دلیل کے ساتھ عمل کرے، تو اسے اطمینان ہوگا کہ ہاں یہ کام صحابہ نے کیا تھا، اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، اللہ کے نبی نے ایسا کرنے کے لیے کہا، اللہ کے نبی نے اتنا کرنے کے لیے کہا، اتنے سے روک دیا، ایسا کیا ویسا نہیں کیا. تفصیلی دلائل جب آ جائیں گے تو کھل کر وہ دین پر عمل کر سکتا ہے. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور تقریر کو کہا جاتا ہے. حدیث عام طور پر جب بھی ہم حدیث کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ حدیث سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، آرڈر دیا اپنی زبان سے. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، آپ نے خود عمل کر کے بتایا، عمل کیا یا نہیں کیا، دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تیسرا، صحابہ کرام عمل کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خاموش رہتے تھے، انہیں نہیں روکتے تھے، منع نہیں کرتے تھے، تو ایسی صورت میں وہ بھی حدیث کا حصہ ہے. تو آئیے اب ہم شرعی احکامات میں جاننے سے پہلے، اس سے پہلے کچھ تعریفات، کچھ انٹروڈکشن، کچھ اصطلاحات ہیں جو ہمیں بعد میں کام آئیں گی، وہ آج ہم جان لیتے ہیں. جیسے ہم شرعی احکامات میں سنتے رہتے ہیں کہ یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے. تو یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ فرض کس کو کہتے ہیں؟ فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں؟ واجب کس کو کہتے ہیں؟ مستحب کس کو کہتے ہیں؟ تاکہ آج ہم یہ جان لیں گے تو کل جب ہم پھر نیکسٹ کلاس جب ہم شروع ہوگی ہماری، اس کے اندر یہ ساری تفصیلات ہم جان سکیں اچھے طریقے سے. اور جب بھی یہ بات ہمارے سامنے آئے کہ یہ حکم فرض ہے اس کا حکم، اور اس کا حکم جو نا واجب ہے، اس کا حکم جو نا مستحب ہے، تو ہمیں یہ چیز جب ذہن میں آ جائے کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے. فرض کس کو کہتے ہیں؟ فرض اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کمپلسری، لازمی طور پر کرنے کا حکم دیا ہو اور کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ کی وعید سنائی ہو، تو وہ حکم فرض ہے. وہ آرڈر کیا ہے؟ فرض ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز، اقیم الصلاح، اللہ کا آرڈر ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، آرڈر اللہ تعالیٰ کا. کرنے والے کو ثواب ہے. کتنا ثواب ہے؟ ایک نماز پڑھو تو 10 نمازوں کا ثواب ہے، ہاں 5 نمازیں پڑھے تو 50 نمازوں کا ثواب ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ ثواب ہے. نہ پڑھنے والے کے لیے وعید بھی بتائی گئی. پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور جو نماز صحیح نہیں پڑھتے ہیں فویل للمصلین، ان کے لیے جہنم کی ویل وادی کا جو نا ان کے لیے وعید سنائی گئی. تو یہ آرڈر کیا ہے؟ نماز کا آرڈر فرض ہے. فرض. اس کے بعد فرض عین. فرض عین کا مطلب کیا ہے؟ کسی ایک پرٹیکولر شخص پر ہی وہ چیز لازم ہوتی ہے، ایک پر لازم نہیں ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو ہر انسان پر لازم کر دیا ہو، نماز، روزہ وغیرہ، فرض عین اس پر کرنا ہی ہے. لیکن اس کے اندر جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ ہر انسان پر فرض نہیں ہے، جو اس کے پاس استطاعت ہے، مال اس کا جو نا نصاب تک پہنچ گیا ہے، اس پر فرض ہے. دوسرا حج ہے، جس کے پاس حج کی استطاعت ہے، مال بھی ہے اس کے پاس، جسمانی طاقت بھی اس کے پاس ہے، راستہ بھی پر امن ہے، گھر والوں کا خرچ بھی ہے، ایسا نہیں کہ گھر والوں کو بھوکا رکھ کے وہ حج پہ چلا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں نہ ہوں. تو یہ کیا ہے؟ فرض عین، اور وہ بھی استطاعت ہونے پر. اس کے بعد فرض کفایہ. فرض کفایہ مطلب فرض تو ہے لیکن ہر انسان پر فرض نہیں، کچھ لوگ اگر کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہے. مثال کے طور پر جنازے کی نماز ہے. نماز جنازہ، کوئی مسلمان مر گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق میں تو بتلایا کہ جناب مریض کی عیادت کرنا، اگر وہ مر گیا تو اس کے جنازے میں شریک ہونا یہ حق بنتا ہے، واجب ہے. لیکن نماز جنازہ فرض کفایہ. کیا مطلب؟
کچھ لوگ جا کے نماز پڑھ لیے کافی ہے. سارے مسلمان، اگر کوئی ایک مسلمان مر گیا، پوری دنیا کے مسلمانوں پر اگر یہ کہا جاتا کہ تمہارا ایک مسلمان بھائی مر گیا، تم سارے لوگ نماز جنازہ پڑھو، تو صبح سے شام تک ہزاروں لاکھوں لوگ مرتے رہتے ہیں. لاکھوں لوگ مرتے رہتے ہیں، لاکھوں جنازے روزانہ پڑھے جاتے رہتے ہیں. دنیا کے ہر کونے میں ہر سیکنڈ میں ایک نماز جنازہ شاید ادا ہوتی ہے. تو پھر انسانوں کے لیے دقت والی بات ہو جاتی، مشکل والی بات ہو جاتی کہ ہر ٹائم پہ ہر مسلمان نماز جنازہ ہی پڑھتا رہے. نہیں، اس لیے کچھ لوگ پڑھ لیں تو سارے لوگوں کی طرف سے کافی ہے. اسے کہا گیا فرض کفایہ. اس کے بعد حرام. حرام کی اصطلاح کیا ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے بچنے کا حکم دیا، لازمی طور پر کمپلسری نہیں کرنا یہ کام، آرڈر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شراب کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ، ہاں جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، وعدہ خلافی مت کرو، ملاوٹ مت کرو، اور کیا کہتے ہیں مختلف طریقے سے لوگوں کو دھوکہ مت دو. بہت سی چیزیں، جتنی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہیں ممانعات والی، بلکہ قرآن میں بہت سی چیزیں، اولاد کو قتل مت کرو، یہ سارے آرڈرز جو اللہ تعالیٰ کی، یہ کیا ہے؟ حرام. یہ کام کرنے والا حرام کر رہا ہے. اور پھر کیا؟ اگر اس سے بچ گیا تو ثواب، حرام کام نہیں کیا تو ثواب، حرام کام کر لیا تو گناہ، حرام کام کر لیا تو گناہ ہے. اسی طرح اس کے بعد ہے جائز کام، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کمپلسری نہیں ہے، کر سکتے ہیں. ایسا دینی کام جس کے کرنے اور چھوڑنے میں اختیار ہو، اسی کو مباح اور حلال بھی کہتے ہیں. کوئی کام ایسا ہے کہ آپ کریں نہ کریں کوئی حرج نہیں ہے، کر لیے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو گناہ نہیں ہے، نہیں کرے تو گناہ نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ نفل نمازیں مثال کے طور پر، نفل نماز انسان پڑھتا ہے، ثواب ہے. نہیں پڑھا، فرض نماز فرض ہے، فرض نماز اس کو پڑھنا ہی ہے، کمپلسری ہے. لیکن فرض نماز سے پہلے 2 رکعت، فرض نماز کے بعد 2 رکعت، اس طرح جو نوافل کا اہتمام ہے، نفل نمازوں کا جو اہتمام ہے، وہ ہر انسان پر ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے. پڑھ لیا تو اسے ثواب ہے، نہیں پڑھا تو کوئی گناہ نہیں. اس کے بعد مستحب، ایسا کام جس کے کرنے میں ثواب ہو اور اس کو نہ کرنے سے کوئی گناہ نہ ہو. مسواک کرنا ہے، مثال کے طور پر مسواک، دانتوں میں جو مسواک کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ کے قریب کرنے والا جو ہے نا عمل ہے، اور منہ سے بدبو زائل کرنے والا عمل ہے مسواک کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چاہا تھا، خواہش کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے اپنی امت پر جو ہے فرض کر دوں، لیکن لوگوں کی مشقت کا خیال کرتے ہوئے کہ لوگوں کو دقت ہوگی، ہر وقت مسواک ملنا، ہر وقت مسواک کرنا، ہر ایک کے لیے مسواک سیٹ ہونا، بہت سی چیزیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض نہیں کیا. تو یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. شرط، کوئی ایسا کام جس کے نہ ہونے سے عبادت بھی نہ ہوتی ہو، کنڈیشن، جسے آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کنڈیشن. یہ ہے تو ہوگا، نہیں ہے تو نہیں ہوگا. مثال کے طور پر نماز، نماز کے لیے کنڈیشن ہے وضو کا ہونا. وضو اگر نہیں کیا نماز نہیں، وضو کیے بغیر نماز نہیں ہے. اور اگر کوئی وضو کے بغیر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کا ثواب اسے نہیں ملے گا، نماز اسے دہرانا پڑے گا. رکن، ایسا کام جو عبادت کا حصہ ہے، اس کے بغیر عبادت باطل ہو جاتی ہے، درستی نہیں ہوتی. یہ کنڈیشن تھا وضو. نماز کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ قیام، کھڑے ہونا، رکوع، سجدہ، یہ سب کیا ہے؟ نماز کا ایک اہم رکن ہے. کوئی آدمی نماز ٹھہرنے کی طاقت ہے لیکن نہیں ٹھہر رہا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی کے پاس ٹھہرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. رکوع نہیں کر سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، وہ چیئر پر بیٹھ کر پڑھ لے رہا ہے لیکن پڑھ تو رہا ہے. لیکن کوئی آدمی آیا بس ہاتھ ایسے کر دیا، اس کے بس سیدھا سجدے میں چلا گیا، یا سیدھا سلام پھیر دیا، رکوع نہیں، سجدہ نہیں، کچھ نہیں، تو نماز کہاں ہوئی؟ بالکل اسی طرح حج ہے. حج کے اندر عرفے کے میدان میں جانا اور مغرب سے پہلے تک وہیں رہنا، مغرب تک وہیں رہنا، اس سے پہلے نہیں نکلنا، یہ رکن ہے. عرفہ کا قیام رکن ہے. اگر کوئی شخص عرفہ کو جائے ہی نہیں، اتنی دور کون جاتے، بہت دور چلنا پڑتا، بہت زیادہ دھوپ ہے، فلاں ہے، میں نہیں جاتا. کئی ایسے لوگ حج کیے ہیں اس سال بھی، کئی ایسے لوگ جنہیں علم نہیں ہے، جن کے ساتھ کوئی بتانے والے نہیں، سمجھانے والے نہیں، یہاں پہ بھی کوئی ٹریننگ نہیں لے کر گئے، بتایا نہیں گیا، یا یہ کہ چلو جانے دو، اللہ معاف کرنے والا ہے، ہمارے کو تکلیف ہے، اتنا دھوپ میں کون جاتے، اپنی سمجھ سے یہ سمجھ کر روموں میں بیٹھ گئے، خیموں میں بیٹھ گئے، عرفات نہیں گئے، ان کا حج نہیں ہے. الحج عرفہ، حج یہ حج کا رکن ہے عرفہ. اگر وہ رکن ادا نہیں ہوا تو پھر کچھ نہیں، وہ عبادت ہی نہیں، پھر سے انہیں ریپیٹ کرنا ہے.
تو یہ کچھ اصطلاحات اور کنڈیشنز تھے جو فقہ کے اندر ضروری تھے، اس کو یہاں آج بتایا گیا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کتاب الطہارہ یعنی پاک کی صفائی سب سے پہلی چیز ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر چیزیں آتی ہیں پاک کی صفائی حاصل کرنے کے لیے پانی کے مسائل ہیں، پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے. ساتھ ہی ساتھ فقہی مسائل میں کوئی بھی آپ کو ایسا مسئلہ آپ کی زندگی میں پیش آتا ہے، جیسے ابھی منور بھائی نے کچھ چیزیں سوالات نوٹ کر کے یہاں پر پیش کی ہیں، ایسے اگر کوئی سوالات ہیں یا بسا اوقات ایمرجنسی ہوتی ہے، کوئی سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب اسی وقت جاننا ضروری ہوتا ہے، تو آپ فون بھی کر سکتے ہیں. میرا نمبر جو ہے نا منور بھائی سے لے سکتے ہیں، یا گروپ کے اندر بھی میرا نمبر موجود ہے، وہاں سے بھی نمبر لے سکتے ہیں. مجھے واٹس ایپ پر میسج کریں، کال سے ذرا احتراز کریں، بہتر ہے، کیونکہ کب میں کہاں کس جو ہے نا سچویشن میں رہوں، گاڑی پہ رہوں یا کہیں باہر رہوں، میٹنگ میں رہوں، تو ہو سکتا ہے کہ جواب فوراً نہ دے سکوں. ایمرجنسی ہے تو آپ جواب میں میسج میں لکھ دیں کہ اس سوال کا جواب ارجنٹ چاہیے، ایمرجنسی ہے، یا ایسا کوئی سوال ہے جس کا جواب جو ہے نا واٹس ایپ پر نہیں سمجھا سکتے تو آپ کہیں کہ کال کریں جب آپ فری ہیں، تو میں خود پلٹا کر پھر آپ کو کال بھی کر سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. تو دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھانے کی کوشش کریں، سمجھ کر علم کے مطابق عمل کریں تو صحیح ہوگا کام، اور عبادت صحیح ہوگی، کما حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا ہوگا انشاءاللہ. اگر کوئی سوال ہو تو سوال کریں اس سے ریلیٹڈ. ہے کسی کا کوئی سوال؟ ویسے یہاں میں اپنا نمبر لکھ دیتا ہوں، اگر کبھی ایمرجنسی کسی کو کوئی سوال کی ضرورت محسوس ہو تو واٹس ایپ وغیرہ پہ سوال کر لیں. ہاں منور بھائی، اور کوئی سوال؟ وقت 5 منٹ باقی ہے. جی جی جی، کیونکہ میں پھر ایک نیا سبجیکٹ نیا لیسن اگر شروع کروں گا تو پھر شاید وقت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے میں رک گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ٹائم بڑھ جائے. نہیں، آج کافی تو انشاءاللہ پھر وہ ابھی ایک تو ایک تعارف کے طور پہ ہو گیا نہیں. جی جی جی، جو بھی پڑھا رہے سبجیکٹ وغیرہ تو اس کی تعارف تو ہو گیا کہ وہی اب آئندہ سے جب کلاس اسٹارٹ کریں گے تو ڈائریکٹ سبجیکٹ پہ آ جائیں گے سب سیدھا. بہتر ہے میں سب سے گزارش کروں گا کہ پین اور نوٹ بک لے کر بیٹھیں، کچھ نوٹ بھی کریں آپ لوگ، بہتر رہے گا تاکہ محفوظ رہے. سنی سنائی بات سن لیے پھر وہ ذہن سے نکل جائے گا. نوٹ بھی کریں اپنی لینگویج میں، آپ اردو میں، انگلش میں، تیلگو میں، جو آپ جو نوٹ کر سکتے ہیں پوائنٹس کی شکل میں نوٹ کر لیں تاکہ جو کچھ پڑھیں آپ وہ پوری طرح آپ کے ذہن میں محفوظ رہے. اب بالخصوص جیسے مسائل جب آگے آئیں گے، حلال و حرام، یہ فلاں فلاں فلاں، ہو سکتا ہے آپ کچھ سنیں گے ذہن سے کچھ نکل جائے گا، کچھ اور سمجھ لیں گے، بعد میں بولیں گے مولانا نے ایسا کہا تھا، ویسا نہیں کہا تھا، یہ حلال بولا تھا، وہ حرام بولا تھا، پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو اس کو نوٹ کر لیں گے اگر، تو آپ کے پاس وہ چیز محفوظ رہے گی، سیو رہے گی. اور ذرا اپنے طرف سے سب ایک دوسرے کو آگے فارورڈ کر کے میسج بولنا ہے. وہ تو میں نے پہلے کہا ہے کہ ایک آدمی ہدایت پر آ جائے تو آپ لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. تو آپ کوشش کریں، جستجو کریں ان کو پکڑ کر لانے کی، انہیں جوڑنے کی، جوائن کرنے کی، تاکہ ان کی وجہ سے دیکھیں کیسا ہوتا ہے، بسا اوقات آدمی خود عمل نہیں کرتا ہے، کسی دوسرے کو کہہ دیتا ہے بھئی ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، وہ عمل کر لیتا ہے، ثواب اس کو بھی مل جاتا ہے، ثواب بتانے والے کو بھی مل جاتا ہے. تو آپ اگر کسی کو رہنمائی کر دیں، گائیڈ کر دیں، اور وہ اپنی زندگی میں سدھار لا لے، اصلاح کر لے اپنی، تو پھر اس کا ثواب آپ کو زندگی بھر ملتا رہے. پھر وہ اگر کسی کو بتائے، اس طرح چین ایک سسٹم چلتا رہا تو پھر وہ کتنا ثواب پہنچے گا اس کا اندازہ بھی انسان نہیں کر سکتا ہے، گمان بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے منور بھائی، سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ الیک. وبرکاتہ. وعلیکم السلام.